لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست منی عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارا تو پشتی بحق کی خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز پیر طریقت سید یوسف باپو مدظ اللہ العالی، پیر طریقت سید احمد حسین باپو، جملہ عرش مقام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جال و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، اور تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، اور دندان و لب و زلف رخ شاہ کے فدائی، دندان و لب و زلف رخ شاہ کے فدائی، ہے در عدن لعل یمن مشک ختن پھول، اور دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہ نو پہ نہ اے چرخ کہن پھول، واللہ جو مل جائے
میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آج کی یہ محفل، خوبصورت محفل، برادر ذی قدر حضرت سید وارث باپو مدظر اللہ العالی کی دختر نیک اختر، ان کی شادی کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ بہت بڑی تعداد میں سادات کرام، علماء کرام موجود ہیں، اور ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ منبر پر جو لوگ سادات اور معزز علماء موجود ہوتے ہیں، ان کے نام کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرنا یہ اہل سنت کا قدیم طریقہ ہے۔ لیکن سارے سادات کے نہ مجھے نام معلوم ہے، نہ علماء کے نام سب کے معلوم ہے، کچھ کے معلوم ہے تو سب کے نام لے بھی نہیں سکتے کیونکہ وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ تو میں معذرت چاہتے ہوئے تمام سادات، علماء اور اپنی معزز عوام کی نظر ایک شعر کرتا ہوں۔ یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں، شکار ماہ کہ تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں، ترک کسے کر سکتا ہوں کیونکہ سب کے لیے تو کہا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آج کی یہ محفل چونکہ خاص شادی کے موقع پر وارث باپو نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ کو آنا ہے، اور چونکہ سید بادشاہ کا حکم تھا تو میرے بھائی عبدالرزاق بھائی نے کہا کہ آپ کو آنا ہی ہے، اور آج حاضری ہو گئی۔ سید کی بیٹی کا نکاح ہونے والا ہے، اور میں آج یہ چاہتا ہوں کہ کیونکہ سید کی بیٹی کی رخصتی شادی کا موقع ہے تو آج پوری گفتگو اللہ کی توفیق سے میں صرف بیٹی کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بیٹی کیا ہے؟ بیٹی جنت ہے، بیٹی رحمت ہے، بیٹی قوم کی آبرو ہے، بیٹی ملت کی آبرو ہے، بیٹی قوم کے سنگھار کا خوبصورت ذریعہ ہے، بیٹی باپ کا زیور ہے، بیٹی باپ کے لیے زینت ہے، بیٹی باپ کا وقار ہے، بیٹی باپ کی عظمت ہے، بیٹی قوم کی عظمت ہے۔ جس قوم کی بیٹیاں زینب کی طرح ہو جائیں اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے، جس قوم کی بیٹیاں شہربانوں کی طرح ہو جائے اس قوم کے اندر اللہ اکبر زین العابدین جیسے شہزادوں کا وجود پایا جاتا ہے، جس قوم کی بیٹیاں ام الخیر جیسی ہو جائے اس قوم کو پھر عبدالقادر جیلانی ملتے نظر آتے ہیں، جس قوم کی بیٹیاں بی بی ام الورا کی طرح ہو جائے پھر اس قوم کے اندر سرکار غریب نواز جیسی ہستیوں کا وجود نامدار پایا جاتا ہے۔ بیٹی کیا ہے؟ جب بیٹی سنورتی ہے تو پورا معاشرہ سنورتا ہے، بیٹی جب سنورتی ہے تو پورے معاشرے میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ جب بیٹا پڑھتا ہے تو فرد پڑھتا ہے، بیٹی پڑھتی ہے تو پورا سماج پڑھتا ہے، پورا معاشرہ پڑھتا ہے۔ بیٹوں کے بگڑنے سے وہ نقصان نہیں ہوتا جو بیٹیوں کے بگڑنے سے نقصان ہوتا ہے۔ بیٹی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا تو جائے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا تعارف جس چیز سے کرایا ہے وہ شان والی چیزوں سے کرایا ہے۔ مثال کے طور پر حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں معلم بن کر کے آیا ہوں۔ ایک خاص بات ہے کہ
کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ٹیچر، استاد، معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اگر سب کی استادی کو آپ اختتام پر لے جائیں تو کڑی در کڑی در کڑی سب کی استادی کی جا کر جہاں ختم ہوتی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ یوں دیکھیں، میرے استاد کوئی ہیں، ان کا بھی کوئی استاد ہوگا، ان کا بھی کوئی استاد ہوگا، ان کا بھی کوئی استاد ہوگا، ان کا بھی کوئی استاد ہوگا. اگر میں یہاں پر اپنے حافظے کو، میرا حافظہ زیادہ اچھا نہیں ہے لیکن اگر میں اس کو ایک ترک سے لے کر کے جاؤں استادی کی سند کے اعتبار سے تو اس طرح سے ہم لے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر میری استادی کی سند میرے مرشد سے ملتی ہے، ان کی سند ان کے مرشد، اب وہاں پر حضور سیدی مفتی اعظم آ جاتے ہیں، ان کے استاد امام اہل سنت امام احمد رضا آ جاتے ہیں، ان کے استاد سید آل رسول احمدی آ جاتے ہیں، ان کے استاد حضور سیدی سرکار حضرت حمزہ عینی آ جاتے ہیں، ان کے استاد حضرت اچھیمی آ جاتے ہیں، ان کے استاد حضرت شاہ برکت اللہ عشقی پیمی آ جاتے ہیں، ان کے استاد حضرت شاہ محمد ہیں، ان کے استاد شاہ احمد ہیں، ان کے استاد حضرت شاہ فضل اللہ ہیں. اسی طریقے سے ان کے استاد حضرت سیدی جو ہے وہ جمال الدین ہیں، ان کے استاد حضرت سید ابراہیم ارجی ہے، ان کے استاد حضرت شاہ بہاء الدین انصاری ہیں، ان کے استاد حضرت سیدی محمد احمد اور یہ حضرات ہیں. اسی طریقے سے ان کے استاد حضرت اوپر جا کر کے سیدی عبد الرزاق ہیں، ان کے استاد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، ان کے استاد حضرت ابو سعید مخزومی ہیں، ان کے استاد حضرت سیدی عبد الواحد تمیمی ہیں، ان کے استاد حضرت سیدی سرکار حضرت ابو بکر شبلی ہیں، ان کے استاد حضرت سیدی جنید بغدادی ہیں، ان کے استاد حضرت سری سختی ہیں، ان کے استاد حضرت سری سختی کے استاد حضرت سیدنا المعروف کرکی ہیں، ان کے استاد حضرت امام علی رضا ہیں، ان کے استاد حضرت سیدنا امام جعفر صادق ہیں، ان کے استاد حضرت سیدنا امام جو ہے وہ باقر ہیں، ان کے استاد حضرت سیدنا امام زین العابدین ہیں، ان کے استاد حضرت سیدنا امام الحسین ہیں، ان کے استاد حضرت سیدنا امام علی باب مدینۃ العلم ہیں، ان کے استاد محمد الرسول اللہ ہے، اور ان کا استاد الرحمن علم القرآن خداوند قدوس ہے. درمیان میں کچھ واسطے چھوٹ سکتے ہیں یا کچھ نام آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن بات حضور تک جاتی ہے، اور حضور کا مخلوق میں کوئی استاد نہیں، ان کا استاد خداوند قدوس ہے. یہ علم کی، تصوف کی یہ اسناد، یہ سندیں ہیں جس کو آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تو جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پہلے طالب علم بن کر آتا ہے، پہلے وہ شاگرد بن کر آتا ہے. جو بھی بندہ ہوگا پہلے شاگرد ہوگا پھر استاد ہوگا. جیسے جو پیدا ہوا اس نے تختی علی باقی پڑھی، شاگرد کسی کا ہوا، اخلاق سیکھا، کردار سیکھا. لیکن رسول اللہ کی تنہا ذات ہے، وہ کبھی طالب علم نہیں رہے کسی مخلوق کے. انہوں نے کسی سے علم نہیں سیکھا، مخلوق میں انہوں نے علم سیکھا ہے تو اپنے اللہ وحدہ لا شریک سے سیکھا ہے. اسی لیے کہتے حضور ڈائریکٹ استاد بن کر کے آئے، حضور پڑھ لکھ کر کے آئے، حضور پڑھے لکھے آئے، اور حتیٰ کہ اتنا پڑھ کر آئے کہ جب لانے والے جبریل لاتے ہیں الف لام میم تو حضور مسکراتے ہیں. جبریل حیران ہو کر کہتے ہیں میں لایا، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا سمجھا. کہ جبریل یہ کسی کے سمجھنے کا ہے ہی نہیں، یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان کلاس ہے. تو حضور نے جو بھی چیز کہی، بات دور نکلی لیکن بات کہنا، جو بھی چیز کہی بڑی کہی کہ حضور اپنی طرف جب شان بیان کرتے تو بڑی چیزوں سے، جیسے کہا نا کہ میں معلم ہوں، پھر فرمایا میں انا قائد المرسلین، میں سارے نبیوں کا سردار ہوں،
انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ اسی طریقے سے فرمایا میں وہ ہوں جو شفاعت کروں گا اور میری شفاعت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ اس طرح سے حضور نے ہر بات شان والی بیان کی۔ اب حضور کہتے ہیں بیٹی پر بات ہونی ہے نا، آقا فرماتے ہیں میں بیٹیوں کا باپ ہوں۔ یہ بات کہنا چاہتا تھا اصل، جس پر آپ کی شاید توجہ نہ ہو سکی۔ حضور نے ہر بڑی بات اپنی شان کے حوالے سے خود بیان کی کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، کیونکہ چھوٹی بات تو وہاں ہے بھی نہیں، وہاں کوئی فضیلت چھوٹی نہیں ہے، ہر فضیلت بڑی ہے۔ لیکن حضور ناز کر رہے ہیں، حضور ناز کر رہے ہیں یہاں سے لے کے وہاں تک۔ خواتین مجمع میں تو وہ بھی سن لیں، اللہ کے رسول نے جس چیز پہ ناز کیا ہے، حالانکہ وہ بیٹوں کے بھی باپ ہیں اور ان کے بیٹے کوئی معمولی نہیں، ان کے بیٹے کوئی معمولی شان کے نہیں۔ ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے، ایک بیٹے کا نام قاسم ہے جو بچپنے میں وصال فرما گئے، اور دوسرے دو بیٹے جن کو قرآن نے بیٹا کہا۔ میرا رب فرماتا ہے ابناءنا و ابناءکم، یا ابناءنا کی تفسیر میں ظاہری باطنی ہر اعتبار سے یہ بیان کیا گیا کہ جن کو ابناءنا کہا ان میں سے ایک امام حسن ہے، ایک امام حسین ہے، دونوں کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بیٹوں کا باپ ہوں، کیا فرمایا میں بیٹیوں کا باپ ہوں۔ جس دور میں فرمایا اس دور میں بیٹی کو نحوست سمجھتے تھے، اس دور میں بیٹی کو شیطنت سمجھتے تھے، اس دور میں بیٹی کو بے برکتی سمجھتے تھے، اس دور میں بیٹی پیدا ہوتی تو لوگوں کے چہرے اتر جاتے تھے۔ آج بھی کچھ بدبخت لوگ ہیں جن کے چہرے بیٹی کی پیدائش پر اتر جاتے ہیں، آج بھی کچھ لوگ ہیں جو بیٹیوں کو دوسرے نمبر کا درجہ دیتے ہیں، آج بھی کچھ لوگ ہیں اگر بیٹا پیدا ہو تو پھدکتا پھرے گا، میرے یہاں بیٹا آیا ہے، میرے یہاں بیٹا آیا ہے، میرے یہاں بیٹا آیا ہے۔ لیکن اگر بیٹی پیدا ہو تو نہ پڑوسی کو پتا چلے، نہ دوستوں کو پتا چلے، نہ احباب کو پتا چلے۔ بیٹیوں کی پیدائش پر شرمندہ ہونے والوں، میرے نبی نے فرمایا میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں۔ تو بیٹی کے باپ ہونے میں کوئی تو فضیلت ہوگی، بیٹی کے باپ ہونے میں کوئی تو عظمت ہوگی، بیٹی کے باپ ہونے میں کوئی تو بزرگی ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں میں بیٹیوں کا باپ بن کر آیا ہوں۔ اور یا رسول اللہ کیوں نہ ہو، آپ کو حق ہے آپ یہ کہے کہ میں بیٹیوں کا باپ بن کر آیا ہوں، اس لیے کہ آپ کی بیٹیاں اور بالخصوص آپ کی بیٹی اللہ نے اس شان کی بنا کر بھیجی کہ کسی کی بیٹی ایسی ہو ہی نہیں سکی، کیونکہ آپ کی بیٹی وہ ہے کہ جس کے حجرے میں سید الملائکہ جبریل آتے ہیں تو بغیر اجازت نہیں آتے، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان علی میں۔ آپ کی بیٹی نے کربلا سجایا، آپ کی بیٹی نے کربلا سنوارا، آپ کی بیٹی نے ان کو تیار کیا کہ قیامت تک اللہ کا دین جن کی وجہ سے محفوظ ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں بیٹی کے باپ ہونے کی فضیلت کیا ہے، بیٹی کے باپ ہونے کی فضیلت کیا ہے۔ حضور کی محفل سجی ہے، حضور کی محفل سجی ہوئی ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، جس نے 3 بیٹیوں کا باپ بننا جس کو نصیب ہوا، جو نہیں ہے ان کی اپنی مرضی ہے، جو ہے انہیں مبارک۔ جن نوجوانوں کی شادیاں نہیں ہوئی ان کی بھی توجہ، جن بہنوں کی شادیاں نہیں ان کی بھی، اس لیے کہ آج کل تو اتنا ترقی یافتہ دور ہے کہ جب شکم میں بچہ آتا ہے تو جدید سامانوں کے ذریعے سے الٹرا ساؤنڈ ہو، سونوگرافی ہو، کیا کیا بلائیں خدا جانے، اس کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی ہے۔ بچہ ہوتا ہے تو اسے پلنے دیا جاتا ہے، اور بچی ہوتی ہے تو اسے وہیں پر کاٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے
اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹی نے آ کر تمہارا نقصان کیا کرنا ہے؟ بیٹی نے تو فائدہ ہی پہنچانا ہے۔ میں بات بعد میں آگے بڑھاؤں گا، یہاں دل کا درد ان سخت دل بہنوں کے دل کے دروازے تک پہنچانا چاہتا ہوں جو بیٹیوں سے نفرت کرتی ہے، شوہر سے کہتی ہے کہ بیٹی آ گئی ہے پیٹ میں، اس بدبخت کو گرا دیا جائے۔ میں کہتا ہوں میری بہن، آخر اس بچی نے پیدا ہونے سے پہلے تیرا نقصان کیا کیا تھا؟ تیرا کیا بگاڑا تھا کہ تو نے اس کو چھری سے کاٹا، تو نے اس کو چمچوں سے کاٹا، تو نے پیٹ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ ابو جہل نے جو کام نہ کیا، ابو لہب نے جو کام نہ کیا، وہ کام تو نے کیا۔ اس لیے کہ ابو جہل اور ابو لہب تو بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کرتے تھے، پیدا ہونے کے بعد دفن کرتے تھے۔ تو نے بیٹی کو پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں کاٹا، پیٹ میں ٹکڑے کیے، اور تو نے اس کو دفن بھی نہیں کیا، تو نے اس کو گٹروں میں بہایا، تو نے اس کو پانی میں بہایا، تو نے اس کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ سن لو، ایک بہت اہم راز سے پردہ اٹھاتا ہوں۔ ایک بہت بڑے صوفی نے مجھے بتایا تھا کہ جن خاندانوں میں اولاد پیدا نہیں ہوتی، دل پہ لکھ لینا، جن خاندانوں میں اولاد پیدا نہیں ہوتی، جو اولاد کے لیے بھٹکتے رہتے ہیں، ان کی اوپر کی نسلوں میں کہیں تو بیٹی پیدا ہونے پر ناقدری کی گئی ہے، اس لیے اللہ نے اس خاندان سے اولاد کو چھین لیا ہے۔ مزاروں پہ جا کر اولاد کی بھیک مانگتے ہو، علماء سے کہتے ہو، پیروں سے کہتے ہیں، کیوں؟ آخر لا ولد کیوں ہو؟ 2% اللہ کے امتحان میں، باقی 98% لوگ جب بیٹی کی پیدائش پر تم روک لگاتے ہو تو اللہ وہاں سے اولاد کی پیدائش ختم کر دیتا ہے۔ آنے دو، نہ روکو، اس لیے کہ ہر آنے والا اپنی تقدیر لے کر آتا ہے، اپنا مقدر لے کر آتا ہے۔ تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم کسی کو کھلاؤ؟ قرآن کہتا ہے تو خود نہیں کھا سکتا، تو دوسرے کو کیا کھلائے گا؟ وہ اللہ ہے جو تجھے بھی کھلاتا ہے اور انہیں بھی کھلاتا ہے۔ اپنی دقیانوسیت کا خاتمہ کرنا، اپنی دقیانوسیت کا علاج کرنا، جہالت کی وادیوں سے نکلو، اسلام کے نور کی طرف آؤ۔ ارے ظالموں، اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، جو بیٹیوں کو چتاؤں پر جلا چکے ہیں، اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں کو کیا ہو گیا؟ نبی کا دامن پکڑنے والوں کو کیا ہو گیا کہ وہ بیٹیوں کو پیٹ میں کاٹ کاٹ کے گٹروں میں پھکوا رہے ہیں، گٹروں میں پھینک رہے ہیں۔ یہ ظلم نہ کرنا، ورنہ آپ کو بتا دوں قیامت کے دن وہ بچے جو ماں کے پیٹ سے گرا گرا کر کے گٹروں میں پھکوائے گئے تھے، ماں کے پیٹ سے گرا گرا کر کے گٹروں میں بہائے گئے تھے، جب قیامت کا دن ہوگا تم نمازی بھی ہوں گے، تم حاجی بھی ہوں گے، تم غازی بھی ہوں گے، تم سب کچھ ہوں گے۔ جب تم یہ سوچ رہے ہوں گے میں نے تو تہجد بھی پڑھی ہے، میں نے تو نمازیں بھی پڑھی ہے، میں نے تو عبادتیں بھی کی ہے، میں نے تو ریاضتیں بھی کی ہے، 16 سیدوں کے روزے بھی رکھے، 13 14 15 ایام 20 کے روزے بھی رکھے۔ اے میری بہن، پرس میں پنسورا لے کر گھومنے والی میری بہن، اور ہر سال حج عمرہ پہ جانے والے میرے بھائیوں، جب تم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اٹھو گے اور اس کے بعد اپنی نیکیوں کا خیال کرتے اٹھو گے، تو اس وقت جن بچوں کو تم نے ماں کے پیٹ سے گرایا تھا وہ بچے بغیر سر کے اٹھیں گے اور اللہ سے کہیں گے انصاف انصاف انصاف۔ آج عدل کا دن ہے، آج انصاف کا دن ہے، مولا انصاف چاہیے۔ اللہ فرمائے گا آج عدل کیا جائے گا۔ بولو کیا انصاف چاہیے؟ اللہ سے وہ بچے جو بغیر سر کے اٹھیں گے، جن کو ماں کے پیٹ سے گرا دیا گیا ہوگا، جن کو ماں کے پیٹ سے ختم کر دیا گیا ہوگا، وہ کہیں گے مولا ہمارے ظالم ماں باپ سے پوچھ
ہم نے ان پہ کیا ظلم کیا تھا، ہم نے ان کا کیا بگاڑا تھا، جنہوں نے پیدا ہونے سے پہلے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر قتل کر دیا تھا، ہمیں ماں کے پیٹ سے گرا دیا تھا۔ آج ہم انصاف چاہتے ہیں، تیری عدالت میں سب کا انصاف ہو رہا ہے۔ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے نا، تو تو اس کا بھی آج بدلہ دے رہا ہے۔ تو مولا ہم تو انسان ہیں، ہمیں بھی بدلہ چاہیے۔ ہمارے ماں باپ سے پوچھا جائے کہ ہم نے ان کا کیا بگاڑا تھا، کیا ہم ان کے حصے کا کھانے کے لیے آئے تھے، کیا ہم ان کے حصے کا پہننے کے لیے آئے تھے، کیا ہم ان کے حصے کی زمین پہ رہنے کے لیے آئے تھے، ہم نے ان کا بگاڑا کیا تھا؟ آج انصاف چاہیے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں سے ان کے ماں باپ کو حاضر کرو، اور اللہ کی عدالت میں ان ظالم ماں باپ کو حاضر کیا جائے گا جنہوں نے بچوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کر کے گٹروں میں پھینکوا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ فرمائے گا بتاؤ تم نے ان کو قتل کیوں کیا تھا؟ کوئی جواب ہوگا آپ کے پاس؟ میری بہنوں کے پاس کوئی جواب ہوگا؟ جو ٹی وی کے سیریلوں کے اندر بیٹیوں کی نحوست کو دیکھ کے بیٹیوں کی دشمن بن گئی، فلموں کے اندر بیٹیوں کی نحوست کو دیکھ کے بیٹیوں کی دشمن بن گئی۔ ہم سیریل کے اور فلموں کے پابند نہیں ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے قانون کے پابند ہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کے قانون کے پابند ہیں۔ سیریل اور فلموں کو دیکھ کر ہم زندگی کا طریقہ نہیں سیکھتے۔ زندگی کا طریقہ سیریلوں سے وہ سیکھتا ہے جس کے پاس رسول اللہ کی زندگی نہیں۔ میرے نبی کی اتنی خوبصورت زندگی میرے پاس موجود ہے، میں نچنیوں سے کیا سیکھوں؟ یہ نچنیے تو ہمارے پیروں کی جوتیاں اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے ہاتھوں میں محمد کا دامن ہو اس سے بڑھ کر کے فضیلت کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم نبی کے ماننے والے، ہم نبی کے چاہنے والے، ہم نبی کے غلام ہیں، لیکن تم نے اپنی عظمت رفتہ کو فراموش کیا، تم نے اپنی عظمتوں کو پامال کیا، تمہاری اپنی حیثیت کیا یہ تو سوچو۔ جس کو اللہ یا ایھا الذین آمنوا کا لقب عطا کرے، جس کے سر پہ تاج کرامت اللہ سجائے، اللہ اکبر، ایک ایک مومن پر خدمت کے لیے 60 فرشتے اللہ مقرر کرے۔ تم اپنی عظمت نہیں سمجھتے؟ پاگلوں کو دیکھ کے تم بھی پاگل ہو رہے ہو، جانوروں کو دیکھ کے تم بھی جانور ہو رہے ہو، یہود و نصارہ مشرکین کو دیکھ کے اپنی حیثیت پامال کر رہے ہو۔ تم سے بڑا بھی کوئی وی آئی پی ہے محمد الرسول اللہ کے غلاموں، جس کی خدمت پہ 60 فرشتے ہیں۔ اپنی عظمت تو سمجھو۔ تم رات کی تاریکیوں کے اندر پاپ کے مناظر دیکھنے کے لیے نہیں، تم تو رات کی تاریکیوں میں آنسو بہانے کے لیے ہو۔ تم گیم کھیلنے کے لیے، پب جی کھیلنے کے لیے، تم موبائل پر گیم کھیلنے کے لیے نہیں، تم تو اپنی انگلی کے اشارے پر نظام کائنات بدلنے کے لیے ہو۔ جو انگلیاں کسی پہ پاپ کی وجہ سے نہیں اٹھتی، قدرت ان انگلیوں میں اتنی تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اٹھتی ہے تو کائنات کا نظام بدلتا ہوا نظر آتا ہے۔ دیوان کانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں، کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ اپنی عظمت کو سمجھو، تم محمد الرسول اللہ کے غلام ہو۔ تم چاہو تو کسی کو جنت خیرات میں دے دو، تم چاہو تو کسی کو جنت بیچ دو، تم چاہو زمین پہ پیر مارو تو سونا اگلے، لیکن شرط ایک ہے، تم محمد الرسول اللہ کے غلام بنو۔ آپ کہیں گے امین القادری کیا ہم نبی کے غلام نہیں؟ میں نے کہا رونا تو اسی پر ہے، غلامی کا تصور سمجھے نہیں آپ تو غلامی اس کو سمجھتے کہ میں غلام ہوں، ایسے غلام نہیں بنتے۔ غلامی کا تصور یہ ہے کہ میرا نام بھی میرا نہیں، جو محبوب چاہے گا وہی میرا نام ہوگا، چلنا بھی میرا نہیں، محبوب جدھر سے چلانا چاہے گا وہی ہوگا۔ ارے نبی کی غلامی کرنے نکلے، کم از کم مجنوں کو دیکھ لیتے، مجنوں کو دیکھ لیتے۔ مجنوں سے کسی نے پوچھا اس گلی سے کیوں نہیں جاتے؟ مجنوں سے کسی نے پوچھا اس گلی سے کیوں نہیں جاتے؟ کہا اس گلی میں میری لیلا کا دشمن رہتا، اس گلی میں کیسے جاؤں؟ بہت عشق و محبت کی باتیں کرنے نکلے، رسول سے عشق، رسول سے عشق۔ کیا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ پاگل پن ہے۔ اس نے ایک عورت سے پیار کیا مجنون نے،
اور کہتا ہے اس گلی میں میری لیلا کا دشمن رہتا ہے، میں وہ گلی میں جانا حرام سمجھتا ہوں۔ اس کو ایک عورت سے پیار ہوا تو وہ گلی میں جانے کو حرام سمجھتا ہے جس میں لیلا کا دشمن رہتا ہے، اور تم نے تو اپنے موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر لگا رکھی ہے جو تمہارے نبی کا دشمن ہے۔ تم نے رات رات پر اس کے گانے سننے جو تمہارے نبی کا دشمن ہے، تم نے چہرہ اس کی طرح بنانا ہے جو تمہارے نبی کا دشمن ہے، شادیوں میں تمہارے گھر سے اس کی آواز آنا ہے جو تمہارے نبی کا دشمن ہے، تم نے ڈی جے میں اس کی آواز لگانا ہے جو تمہارے نبی کا دشمن ہے۔ نبی کے دشمن سے ٹچ رہ کر، نبی کے دشمن سے وابستہ رہ کر نبی کی غلامی کا دعویٰ سچا ہے۔ ایک دن میں درجنوں مرتبہ رسول اللہ کے دل کو چھلنی چھلنی کرنے والوں، چہرہ نبی کے دشمنوں کی طرح، گھر کا ماحول نبی کے دشمنوں کی طرح، بولنا نبی کے دشمنوں کی طرح، چلنا نبی کے دشمنوں کی طرح، لباس نبی کے دشمنوں کی طرح، کون سی نبی کی غلامی کی ہے؟ نہیں۔ اپنی عظمت کو سمجھو۔ ایک بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے، بڑا کبھی چھوٹے کی نقل نہیں کرتا، چھوٹے بڑوں کی نقل کرتے ہیں۔ تم کائنات کے اتنے بڑے ہو کہ کوئی تم سے بڑا نہیں ہے، کیونکہ تم نبی کے غلام ہو، اور نبی کے غلام ہونے کی وجہ سے تم اتنے بڑے ہو کہ موسیٰ نے تمہیں مانگا۔ حضرت موسیٰ نے تمہیں مانگا۔ کب مانگا پتہ ہے؟ اللہ نے تمہاری فضیلت حضرت موسیٰ کے سامنے بیان کی۔ کیا شان والے ہو کہ اللہ تمہاری فضیلت بیان کرتا ہے۔ کبھی اپنے آپ کو تو سمجھو۔ ایک بہت بڑے مفکر نے کہا تھا، جو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، جو اپنے آپ کی قدر نہیں کرتا، کائنات اس کی قدر نہیں کرتی۔ پہلے اپنی قدر خود سیکھو، پہلے اپنی عظمت، غرور نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا، لیکن پہلے اپنی اہمیت خود سیکھو۔ تم ناچنے والی قوم نہیں ہو، تم ناچنے سے روکنے والی قوم ہو، کیونکہ تم وی آئی پی ہو۔ میں نے لوگوں کو یہ بات کئی بار کہی تو لوگوں کو میں نے کہا جانور بھی، ہر جانور نہیں ناچتا۔ بندر اور بھالو ناچتے ہیں جو بالکل بیکورڈ سمجھے جاتے ہیں پورے جنگل میں۔ کبھی شیر کو ناچتے دیکھا؟ سرکس میں بھی شیر نچایا نہیں جاتا، حالانکہ وہ شیر، اس کے دانت توڑ دیے جاتے ہیں، اس کو شیروں کی برادری سے الگ کر دیا جاتا ہے، لیکن سرکس والے اس کو آگ سے گزارتے، نچا نہیں پاتے۔ ناچتے بھالو اور بندر ہے، شیر کبھی نہیں ناچتا، کیونکہ شیر جنگل کا راجا ہے۔ راجاؤں کو نچایا نہیں جاتا، پرجا ناچا کرتی ہے۔ مسلمانوں، جب جانوروں کے اندر وی آئی پی جانور نہیں ناچتا، ناچنے کے لیے دوسرے لوگ ہیں۔ محمد رسول اللہ کا غلام ناچنے کے لیے نہیں۔ تم کیسے شادیوں میں کیوں ناچتے ہو؟ تمہاری عورتیں کیوں نہ، عورتیں ناچ رہی ہے، عورتیں ناچ رہی ہے۔ جس کے پیروں میں رسول اللہ نے پازیب گھنگرو والے کو پسند نہیں کیا، ان کی عورتیں ناچ رہی ہے۔ ناچنے والی ماں سے کبھی ٹیپو سلطان پیدا ہوگا، ناچنے والی ماں سے کبھی علی اکبر پیدا ہوں گے، ناچنے والی ماں سے کبھی قاسم پیدا ہوں گے، ناچنے والی ماں سے کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کے غلام پیدا ہوں گے، کبھی نہیں۔ ناچنے والی مائیں ایسے انقلابیوں کو پیدا نہیں کرتی، وہی ماں انقلابی پیدا کرتی ہے جو ناچتی نہیں ہے بلکہ ناچنے والوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتی ہے۔ لیکن ہم نے تو پورا سسٹم بدلا۔ اپنی اہمیت کو سمجھو۔ جب میرے اللہ نے فضیلت بیان کی نا امت محمدیہ کی، کیا بیان کی پتہ ہے؟ موسیٰ، ایک قوم ایسی بھیجنے والا ہوں تمہارے بعد۔ میلاد کا مہینہ بھی تھوڑا سن لیجئے۔ موسیٰ، تمہارے بعد ایک قوم بھیجنے والا ہوں جو رات بھر گناہ کرے گی اور صبح کو اتنا کہے گی کہ اللہ مجھے معاف کر، سب معاف کر دوں گا۔ یہ وی آئی پی کوٹا کسی کے لیے نہیں تھا۔ اتنے سستے میں مغفرت۔ میرے امام کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا، بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ میں عنوان سے تھوڑا دور دور چل رہا ہوں، اللہ کرے جلدی پہنچوں، اپنے عنوان پہ جلدی جاؤں، لیکن بات آگے تو عرض کروں گا۔ اگر بنی اسرائیل کو توبہ کرنا ہے تو ان کی توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے بچڑے کی پوجا کی،
اللہ نے فرمایا توبہ اس طرح ہوگی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو. توبہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو مارو قتل کرو، یہ توبہ ان کی توبہ. اگر جسم پہ ناپاک چیز لگ جائے اتنا حصہ کاٹو، یہ بھی قانون تھا کسی دور میں. لیکن حضرت موسیٰ سے کیا کہا؟ رات بھر پاپ کریں گے. غالب کے لہجے میں رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. رات بھر پاپ کریں گے، جرائم کریں گے، صبح بس اتنا کہیں گے معاف کر دیں. لیکن سچے دل سے کہیں گے چیٹنگ نہیں کریں گے ہماری طرح. سچے دل سے کہیں گے معاف کر دیں، معاف کر دوں گا. بلکہ یہ تو ان کے کہنے پر، بلکہ فرمایا گیا جب وہ دن بھر پاپ کریں گے تو توبہ بھی نہیں کریں گے تو شام کو میں خود کہوں گا آجا، اس سے پہلے کہ سورج غروب ہو جائے تجھے معاف کر دوں، معافی مانگ لے. میں خود کہوں گا آجا. وہ نہیں آئے گا تو میں بلاؤں گا آجا. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. پھر وہ رات کو گناہ کریں گے، صبح توبہ نہیں کریں گے تو میں صبح ہونے سے پہلے کہوں گا آجا معافی مانگتا کہ تجھے معاف کر دوں. ہاں پھر بھی نہیں معافی مانگیں گے تو ان کو ایک رات دوں گا سال میں، شب قدر. ایک رات دوں گا شب برات. مختلف روایتیں ایسی رات دوں گا. اس رات میں بغیر معافی کے ان کو معاف کر دوں گا. ان کو شب جمعہ دوں گا، اس میں بھی معاف کر دوں گا. ان کو یوم الجمعہ دوں گا، اس میں بھی معاف کر دوں گا. ان کو ماہ رمضان دوں گا، اس میں بھی معاف کر دوں گا. حتیٰ کہ جب وہ مرتے مرتے پوری زندگی پاپ کریں گے پھر بھی نہیں معافی مانگیں گے، مرتے مرتے کہیں گے اللہ معاف کر دے تو معاف کر دوں گا. مرنے سے پہلے بھی موقع دوں گا، معاف کر دوں گا. ان کو قرآن دوں گا، رمضان دوں گا، سورۃ الفاتحہ دوں گا، آخری میں بھیجوں گا. سب سے پہلے ان کو قبروں سے اٹھاؤں گا، ان کو سب سے پہلے جنت میں داخل کروں گا. ان کی تعداد زیادہ ہوگی، وہ تھوڑا عمل کریں گے تو 10 گنا ان کو ثواب عطا کروں گا. خوب بیان کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کیا لوگ ہیں وہ، کیا لوگ ہیں وہ، کیا لوگ ہیں وہ. کیا کا پتہ ہے؟ اللہ ان کو مجھے دے دے. اللہ ان کو، وہ کیا لوگ ہیں مجھے دے دے. اللہ نے فرمایا نہیں، وہ تیرے نہیں ہوں گے، یعنی تیری امت نہیں ہوں گے، وہ ہوں گے محبوب کی امت. وہ محبوب کے لیے ہیں، بلکہ وہ محبوب ہیں اسی لیے کہ وہ محبوب کے لیے ہیں. ان میں کوئی سرخاب کے پر نہیں، کوئی فضیلت ان میں نہیں. بات کتنی ہے کہ وہ ہوں گے محبوب کے. محبوب کے ہونے کی وجہ سے وہ بھی محبوب. جنہیں موسیٰ مانگے وہ تم ہو. تو جب جناب موسیٰ نے کہا نا مجھے دے دے، کہ وہ تمہیں نہیں دیں گے، وہ تو محبوب کے. پھر کیا ہوا پتہ ہے مولا؟ اچھا جب وہ مجھے نہیں دیتا نا تو مجھے ان میں پیدا. ہائے ہائے کیا لوگ ہیں. اپنی اہمیت سمجھو، اپنے گھر کو بت کٹا بنانے والوں اپنی اہمیت. حضرت موسیٰ کہنے مجھے ان میں سے کر دے. کہ موسیٰ پیدا جو ہو گئے اب تم ان میں سے بھی نہیں. سوچو بن مانگے تمہیں دامن مصطفیٰ ملا. کچھ تو خیال کرتے، کچھ تو اپنی قدر کرتے، کچھ تو اپنی اہمیت جانتے. مسلمانوں اپنی اہمیت کو سمجھو. لیکن بات کیوں ہے؟ ٹھیک ہے چھوڑ دو، جو جس حال پہ چھوڑ دو اس کو. بھائی صاحب یہ رسول اللہ کی محفل ہے، یہاں سب کو اپنی مستی میں رہنے دو. ہاں جو جس حال میں اس کو رہنے دو. جو سنے گا تقدیر بدلے گی، جو عمل کرے گا اس کی آخرت سنورے گی. جو مستی کرے گا اس کی اپنی مستی ہے، ہر ایک کو حق ہے. لیکن توجہ آپ کی میری طرف رہنا چاہیے. بہت اچھے انداز سے آپ سنیں، مجھے اچھا لگ رہا ہے. لیکن اگر اس پر ذکر سبحان اللہ بلند ہوتا تو اور اچھا لگتا. کیونکہ محفل جو شادی کی ہے نا، شادی کی محفل میں کچھ ہونا چاہیے کہ لگنا چاہیے کہ شادی نتیجہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ایسی ہو رہی ہے کہ آپ کو ہوش نہیں ہے سبحان اللہ کہنے کا. میں جانتا ہوں آپ حیران ہیں اس پر. عرض کر رہا تھا دور بات نکلی کہ حضور کی غلامی کی وجہ سے سب چیز ہے. اگر غلامی کی نسبت ختم ہو گئی تو پھر فرعون میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ ابو لہب اور ابو جہل میں ہمیں فرق کیا ہے؟ اصل چیز ان کی غلامی ہے. ان کی غلامی کی نسبت جڑ جائے تو فرشتہ آپ سے پیچھے رہ جائے.
شرح عقائد میں ہے عام فرشتوں سے عام مومن افضل ہے. شرح عقائد میں یہ عقیدہ پڑھایا جاتا ہے عام فرشتوں سے عام مومن افضل ہے. یہ ہے تمہارا مقام، یہ ہے تمہاری عظمت، یہ ہے تمہاری بزرگی. لیکن کوئی نبی کی غلامی تو کرے. ہم نے غلامی کا رشتہ کمزور کیا. جس دن غلام بنو گے بابا فرید الدین کی طرح زمین پہ پیر مارو گے نہ سونا نکلے تو پھر کہنا. لیکن کوئی فرید تو بنے. جس دن معین الدین اجمیری غریب نواز کی طرح غلام بنو گے وقت کا پرتوی راج نہ تلوے چاٹتے نظر آئے تو پھر کہنا. لیکن کوئی غلام تو بنے. نظام الدین محبوب الہی کی طرح غلام بنو گے خلجی کو کیفر کردار تک تمہاری زبان نے نہ پہنچایا تو پھر کہنا جو تمہارے منہ سے نکلے گا وہ کہ رہے گا. آپ جانتے ہیں وقت کا بادشاہ دشمن بنا اور اس نے کہا نظام الدین تم میری غلامی نہیں کرتے نا میں تمہیں چکھاؤں گا مزہ. میرے گھر تک نہیں آتے، میرے محل تک نہیں آتے، میرے محل تک نہیں آتے. میں بلاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ میں نہیں آ سکتا. میں تمہیں کیفر کردار تک پہنچاؤں گا. محبوب الہی نے کہا دو آقاؤں کی غلامی ہو ہی نہیں سکتی نا. دو آقاؤں کا غلام منافق ہوتا ہے، دو آقاؤں کی غلامی نہیں ہو سکتی. میں نے محمد کی غلامی اختیار کر لی ہے. اب کسی بادشاہ کی غلامی کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں. تم زانی ہیروں کی غلامی کر رہے ہو، تم نچنیوں کی غلامی کر رہے ہو، تم اسکرین پر آ کر زنا کرنے والوں کی غلامی. ارے کوئی معیار غلامی بھی ہوتا ہے. آقا چننا تھا تو ایسا چنا جو اسکرین پہ آ کے زنا کر رہا ہے. میری نظر میں تو یہ لوگ فاحشہ عورت سے بھی بدتر ہے. چاہے خان صاحب ہو چاہے کوئی صاحب ہو، اگر وہ ہے پکچر کا ہیرو. ہمارے نزدیک کوئی خان نہیں، سب خان. ہمارے یہاں تو امام احمد رضا خان کی اہمیت ہے. ہم خان لوگوں کو گالی نہیں دیتے. خان اگر نچنیا ہے تو پیروں کی جوتی پر ہے، اور اگر خان نبی کا غلام ہے تو ہم سید بھی علی اعلان کہتے ہیں نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. اس لیے کہ اور خان تمہیں نبی سے دور کر رہے ہیں، اور یہ ایسا خان ہے جو کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور خان صاحبو تمہیں ابھی تھوڑا مزہ چکھا ہے، دوسروں کی غلامی کا تم اور چکھو گے. میں اشاروں کی زبان میں کہہ رہا بہت ناچانا، اب تمہیں نچایا جائے گا کیونکہ تم نبی سے دور ہوئے ہو. جو نبی سے دور ہو کر کے اوروں کی چمچہ گیری کرتے ان کے ساتھ ہوتا یہی ہے جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے. خان صاحب تم کاش نبی کے ہوتے. جو نچائے جا رہے ہو نا نبی سے دوری کا، اور تم بھی نچائے جاؤ گے اگر تم دور ہو گئے. تم بھی نچائے جاؤ گے. دیر ہوشیار نہ بنو. اگر بھاری بننا ہے بھاری، توجہ کرنا، ایک پتا وہ ہوتا ہے جو درخت سے ٹوٹتا ہے ادھر 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 اڑتا پھرتا ہے. کبھی نالی میں، کبھی گٹر میں، کبھی کچرے میں، کبھی بدبو میں، کبھی گندگی میں. پتا تو پتا ہی ہے نا، اڑتا پھرتا رہتا ہے. لیکن پتے نے تو کبھی نہ کبھی ٹوٹنا ہی ہے. ٹھیک ٹوٹا درخت سے آیا زمین پہ، اب چاہتا ہے کہ ادھر ادھر در بدر نہ پھرے. تو طریقہ کیا ہے؟ کسی بھاری پتے، کسی بھاری پتھر کے نیچے دب جائے. ہوائیں آئے گی،
طوفان آئے گا، بارش ہوگی، طوفان بدتمیزی آندھیاں چلے گی، لیکن اس پتے کو کوئی کچھ اکھاڑ سکے گا؟ اس پتے کو کوئی اٹھا کر لے جا سکے گا؟ نہیں لے جا سکے گا۔ کیوں؟ پتا وہ بھی، پتا یہ بھی، دونوں پتوں میں فرق کیا؟ وہ بھی پیلا ہو کر ٹوٹا تھا، یہ بھی پیلا ہو کے ٹوٹا، وہ بھی مر کے ٹوٹا، یہ بھی مر کے ٹوٹا، دونوں کمزور، دونوں پتا، دونوں کی برادری ایک، دونوں کا نسب ایک، دونوں کی نسل ایک، لیکن وہ گندگی میں جا رہے، کچرے میں جا رہے، نالی میں جا رہا ہے۔ اس کا کیا ہوشیاری ہے؟ اس کی ہوشیاری یہ ہے کہ اس نے مضبوط پتھر کا دامن پکڑ لیا، اس کے نیچے دب گیا۔ کوئی ہوا چلتی ہے اس کو نہیں اٹھاتی، کوئی آندھی چلتی ہے اس کو نہیں اٹھاتی، کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں پاتا۔ میں نے کہا واہ، پتا ہو کر کے اتنا ہوشیار نکلا، مضبوط پتھر کے نیچے دبا تو تیرا کوئی کچھ نہیں کر پاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پتا سکھا رہا ہے، پتا ہو کر بھی اس نے کسی کا دامن پکڑا تو ادھر ادھر در بدر سے محفوظ ہو گیا۔ اور پھر سنیو، قیامت میں بھی ایسے ہی ہوگا اور دنیا میں بھی یہی ہو رہا ہے، اس کا در، اس کا در، در بدر۔ لیکن اگر کسی مضبوط پتھر کے نیچے دب جاؤ تو کیا ہوگا؟ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اور میرے امام کہتے ہیں دل عبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ سے۔ اور خان صاحب لوگ کہہ رہے تھے نا کہ یہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن بریلی کا خان کیا کہتا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہمیں نہ شیخ صاحب سے کوئی تکلیف ہے، نہ ہمیں خان صاحب سے کوئی تکلیف ہے، نہ ہمیں مرزا صاحب سے کوئی تکلیف ہے، ہمیں کسی سے تکلیف۔ مرزا اگر قادیان کا ہو تو جوتے کی نوک پہ ہے، لیکن اگر مرزا ہو وہ حیدرآباد والا مرزا جسے دنیا کہتی ہے مرزا عبدالشکور بیگ، وہ کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ ایسا مرزا ہمارے سروں کا تاج ہے۔ سید کہتے ہیں ہمارے سروں کا تاج ہے، کیونکہ وہ کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ میں جھوٹ نہ بولوں گا ملا کے ڈرانے سے، جاتا ہوں مدینے میں حج کے بہانے سے۔ کوئی ایسی عشق کی بولی بولے تو وہ مرزا بھی ہمارے سر کا تاج ہے نا۔ قادیان کہا تو جوتے گی، ہمیں کسی سے کیا اختلاف؟ ہم تو نبی والے ہیں نا، نبی کی اولاد ہیں، سادات، ہم کوئی کسی سے کیا چھڑیں گے؟ مگر ہمارے لیے شرط ایک ہی ہے، نبی کا جو غلام ہے، کسی برادری کو، نبی کا جو غلام، ہمارا وہ امام ہے۔ خان صاحب آپ نے ناچا ہے، اب تم نچائے جاؤ گے تم۔ نبی سے جڑتے نا یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے۔ بات دور نکلی، میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت محبوب الہی ان کو بادشاہ کہتے ہیں میرے یہاں نہیں آتے نا، اب میں تمہارا خاتمہ کروں، مرڈر کروں گا، تمہارا قتل کروں گا تمہارا۔ دھمکی کتنی بڑی تھی؟ وہ جانتے تھے نبی کے غلام، غلاموں کو اللہ یہ اختیار دیتا ہے، کہہ دیا تو ہو گیا۔ حضرت مولانا روم کہتے ہیں ولی کی زبان پہ اللہ بولتا ہے۔ عارف رومی نے کہا ہے، آج کل لوگوں کو یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی۔ میں کہا غلام بنے نہیں، اس لیے یہ بکواس کرتے، بک بک کرتے۔ غلام بن کے تو دیکھو نا، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اور اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ غلامی میں جو مزے ہیں وہ آزادی میں نہیں، آزاد مت بنو، غلام بنو، نبی کے غلام بنو۔ حضرت محبوب الہی سے کسی نے کہا حضرات، وہ مارنے کی دھمکی دے گیا، کہا جانے تو دو اس کو، لیکن ظرف اتنا تھا، جب وہ جا رہا تھا تو دعا کہ اللہ اس کو کامیاب کرنا۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ولیوں کا ظرف دیکھے، نبی کے غلاموں کا ظرف دیکھے۔ دھمکی دینے والا جا رہا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ اس کو کامیاب کرنا۔ لوگوں نے کہا حضرت کامیاب ہوگا تو آ کے آپ کے گلے کی ہڈی بنے گا۔ بیٹا یہ جا رہا ہے دین کے لیے، اس سے میرا ذاتی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن دین کے لیے جا رہا ہے۔ اس کی جیت دین کی جیت ہے، اس کی شکست دین کی شکست ہے، اس لیے میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں، مشن رسول کو دیکھ رہا ہوں۔ اس سے یہاں بھی پتا چلا کہ جس کو نبی کا کام کرتے دیکھو، اس سے اختلاف بھی ہونا تو اس کی ذات بازو میں رکھو، اس کا تعاون کرو، اس کی مدد کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کا کام کر رہا ہے، نبی کے مشن کا کام کر رہا ہے۔ اپنی ذات کے لیے کسی کو ڈیمیج مت کرو،
اپنی ذات کے لیے کسی کو نیچا مت دکھاؤ. تو بہرحال لیکن جب وہ آیا نا، آیا تو دلی کے قریب اس نے فتح کا جشن منایا. بادشاہ وقت نے دلی کے قریب فتح کا جشن منایا. مرید گھبرا کر آیا، سرکار اب تو وہ دلی کے قریب آ گیا، جشن منا رہا ہے، رات میں بڑا جشن ہے، صبح تک پہنچے گا اور آپ کو قتل کر دے گا. محبوب الہی نے کیا کہا پتہ ہے؟ ہنوز دلی دور است، ابھی دلی دور ہے بیٹا. آج تک لوگ کہتے ہیں دلی دور ہے، یہ محبوب الہی کی زبان سے نکلا تھا، دلی دور ہے ابھی. آپ نے سنا ہوگا نا دلی دور ہے، جو کام نہیں ہونے والا ہوتا اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ دلی دور ہے. یہ محبوب الہی نے کہا تھا ہنوز دلی دور است. اس کو یوں بھی پڑھا لوگوں نے، ہنوز دلی دور است، ابھی تو دلی دور ہے. اطمینان تھا، محبوب الہی کی زبان سے نکلا. رات کو جشن ہو رہا تھا، رات کو جشن کی حالت ہی میں جو گنبد کے نیچے جشن ہو رہا تھا، پورا گنبد زمین پہ گرا، سب کے سب مر گئے. محبوب الہی کو مارا نہ جا سکا، کیوں؟ نبی کے غلام. ہم بھی غلام بنے. بات اتنی ہے کہ ہم نے غلامی چھوڑ. صابر پاک نے اپنا جنازہ خود پڑھایا، نبی کے غلام تھے. شیخ عبد القادر جیلانی نے ٹھوکر مارے تو مردے زندہ ہو گئے، نبی کے غلام. اپنا بیٹا بھی بلائے سے واپس نہیں آتا کیونکہ غلام نہیں بن سکے. صرف جھنڈے والے اور نیاز اور فاتحہ والے غلامی کا دعویٰ کرتے ہو. جھنڈے لگتے ہیں، لگتے رہیں گے، نیاز ہوتی رہے گی، فاتحہ ہوتی رہے. میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں، بالکل میں خود بھی کرتا ہوں، اور میں نہیں کر رہا ہوں، میرے باپ دادا بھی 40 پشتوں سے کرتے آ رہے ہیں. ہاں لیکن آپ سے کہتا ہوں غلامی نام ہے محبوب کی اداؤں. اداؤں کو اختیار کرو، جو محبوب چاہے وہ کرو، جو محبوب چاہے وہ کرو. بات دور نکلی تو عرض یہ کر رہا تھا، اے کاش اے کاش اے کاش ہم نبی کے غلام بنتے، اپنی عظمت کو سمجھتے. اور اس رسول نے ہم جن کی غلامی کا دعویٰ کر رہے ہیں کیا کہا؟ میں بیٹیوں کا باپ. اور جو لوگ ماں کے شکم میں بچوں کو قتل کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کا اللہ کی عدالت میں کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا کیا؟ عرض کریں گے مولا انہوں نے ہمیں قتل کیا، پیدا ہونے سے پہلے کیا قصور تھا ہمارا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا. حاجی ہو کر، نمازی ہو کر، ہر سال حج کر کے، عمرے کر کے، اللہ فرمائے گا انہوں نے اپنے بچوں کو قتل کیا تھا، اس لیے ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. اور اس دن تم حاجی ہو کر بھی جہنم میں جاؤ گے، نمازی ہو کر بھی جہنم میں جاؤ گے، حج اور عمرے کے بعد بھی جہنم میں جاؤ گے، زکوٰۃ اور صدقے کی تقسیم کے بعد بھی جہنم، کیونکہ تم نے اپنے بچوں پہ ظلم کیا تھا. ایسا نہ کرو. بات دور نکلی، آ جائیے عنوان کی طرف. حضور فرماتے میں بیٹیوں کا باپ بن کر، بیٹیوں کا باپ بننا کوئی تو فضیلت ہوگی. کیا فضیلت ہے؟ اب توجہ کریں، اصل عنوان کی طرف آتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں جلدی سے. اصل عنوان کی طرف، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محفل سجی ہے. بیٹیوں کا باپ بننے میں کیا فائدہ ہے؟ بیٹیوں کا باپ ہونے میں فائدہ کیا ہے؟ حضور کی محفل سجی. میرے نبی فرماتے ہیں جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں. بات یہیں سے چلی، پھر بات دور چلے گئے تھے، اسی پر آ جائیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں میری مجبوری ہے، میں کوئی مقرر نہیں. مقرر کا کام ہوتا ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرنا. میں فقیر ہوں، مجھے پتا چلتا ہے کہ اس سے کوئی کسی کی زندگی بدل جائے گی تو میں اسی کو بولنے لگتا ہوں، پھر گھوم پھر کر کے آ جاتا ہوں اپنی عنوان کی طرف. یہ عیب ہے خطیبوں کی زبان میں، لیکن مجھے تو خطابت کے قانون سے کیا لینا. فقیر آدمی ہوں، جس جملے سے اصلاح کے پہلو نکلتے ہو بولتے جاؤ. کل کی تقریر بچا کے رکھنا، میں نے لوگوں سے کہا کہ کل کی تقریر بچا کے رکھنا خطیبوں کا کام ہے، فقیروں کا کام نہیں. کل جو زندہ رکھے گا، جو بولنے کی توفیق دے گا، وہ مضمون بھی عطا کرے گا. ہم نے کرنا کیا ہے؟ کچھ تو اپنا ہے بھی نہیں، ہم اپنے خود نہیں ہیں. تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہو، وہ 3 بیٹیوں کی پیدائش پر شرع کے ساتھ بطور مفہوم کہہ رہا ہوں، غم نہ کرے. بیٹیوں کی پیدائش پہ غم نہ کرے، خوشی کرے، دل سے خوشی کرے. پھر ان کے اچھے نام رکھے، پھر ان کی اچھی تربیت کرے، پھر اچھے گھرانے میں ان کی شادی کر دے. ایسا 3 بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے. ہائے ہائے ہائے،
جب اس حدیث پر آتا ہوں تو میرا دل دھڑکنے لگتا ہے. کسی عمل پر یہ نہیں کہا نا یہ ایسے نہیں کہا. دیکھ لو میری بات, میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں ایسے نہیں کہا. ایسے بھی کہتے تو بڑی بات, ایسے کہا. ہائے, ان کے غبارے راہ بن جانے میں بھی معراج. لوگ پوری زندگی تمنا کرتے ایک بار مدینہ دیکھ لو, ایک بار مدینہ دیکھ لو. حضور کہتے جنت میں اتنے قریب ہو, یعنی ہمیشہ جنت میں تو رہنا ہمیشہ ہے, جنت میں تو رہنا ہمیشہ ہے. اور حضور کا اتنا پڑوس ملے گا, اتنا, کبھی دوری نہیں ہوگی. 8 دن مدینے میں رہنے کے لیے اتنے تڑپتے ہو, اگر 3 بیٹیوں کو پال لو, 3 بیٹیوں کی پرورش کر لو, لیکن کیسے؟ بہت سمجھ کر نہیں, زبردستی نہیں, خوشی خوشی, اتنے قریب. کوئی عمل ہے اس کے برابر؟ اور پھر بیٹی کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے, بیٹی, اسی دن اس گھر میں 70,000 فرشتے آتے ہیں. ابن حجر نے لکھا اس کو, بیٹیوں کو نفرت کی نظر سے دیکھنے والوں, بیٹیوں کو زہر کی نظر سے دیکھنے والوں, بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے والوں. بیٹی کچھ مانگتی ہے, منہ پھیر کے کہتا ہے بہت ہو گیا, بس تو بہت مانگتی رہتی ہے. بیٹے نے کہا ابو دے دو یہ چیز مجھے, بیٹے کو دے دیا. اور سوتیلا سلوک کرنے والے قاہر اور ظالم ماں باپوں, بیٹے بھی قیمتی ہے, مجھے بیٹوں سے کوئی نفرت نہیں. اللہ بیٹے بھی دے بیٹیاں بھی دے, لیکن ایک طرف ایک آنکھ سے دیکھنے والوں, مجھے غصہ ہے تم پر, تمہارے سماج پر. اب ہمیں مشرکین سکھائیں گے بیٹیوں سے پیار. تم اپنے دین سے اتنے دور ہو گئے, نماز چھوڑا, روزہ چھوڑا, نبی کی ساری سنتیں چھوڑی, کون سے مسلمان ہو؟ اب دوسرے آپ کو دین سکھانے لگے, دوسرے آپ کو مذہب سکھانے لگے. جس دن تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے, بیٹی, اس دن تمہارے گھر میں 70,000 فرشتے آتے ہیں. یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے, تمہارے رسول کہہ رہے ہیں, سچے سچے نبی فرما رہے ہیں, سید الانبیاء کہہ رہے ہیں. اور وہ 70,000 فرشتے اس ننھی سی بیٹی کو گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے. ابن حجر سے پڑھ رہا ہوں حدیث, امام ابن حجر لکھتے ہیں چاروں طرف سے گھیر کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. ہائے میرا گھر کس وقت, اس وقت کیسا رشک جنت بنتا ہے. آپ کا گھر کیسے رشک جنت بنتا ہے جب بیٹی آتی ہے گھر میں, بیٹی آتی ہے. آپ کہتے جلدی سے بیٹی جائے, جلدی سے بیٹی جائے. بیٹی والوں دیکھو تمہارے گھر کی کیا کرامت ہوتی ہے اس دن. 70,000 فرشتے چاروں طرف سے گھیر کے اس بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کیا کہتے ہیں, اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان. عورت کمزور جان ہے, اس سے پیدا یہی بچی ہوئی, وہ بھی کمزور جان ہے. اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان, مبارک ہو. جب تک تو اس گھر میں رہے گی, ہم تیرے ساتھ اسی گھر میں رہیں گے. ایک بیٹی ہے 70,000 فرشتے, 2 بیٹی ہے 1,40,000 فرشتے, 3 بیٹیاں ہیں 2,10,000 فرشتے. آپ کو ضرورت ہے کسی کی تعویذ کی؟ تعویذ والے بابا لوگ برا نہیں مانے, میں بھی کبھی کبھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں, نہیں بھی آتا ہے تو زبردستی لکھتا رہتا ہے, لیکن برا مت مانو. سوچو جس کے گھر میں 70,000 رحمت, اچھا رحمت کی فرشتے ہے, کسی تعویذ کی ضرورت؟ لیکن کوئی بیٹی کی قدر تو جانے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب تم سفر سے واپس آؤ اور کوئی گفٹ لاؤ اور دونوں دوڑ کر آئے, بیٹی بھی اور بیٹا بھی, بیٹا کہے مجھے ابو یہ دو, بیٹی کہے یہ دو, پہلے بیٹے کو مت دو, پہلے بیٹی کو. تحفہ پہلے بیٹی کو دیا جائے گا. کیوں؟ بلکہ اگر بیٹا ایک ہی ہو, بیٹیاں زیادہ ہو, اب جو زیادہ ہوتے ہیں اس کی اہمیت کم ہوتی ہے, فطرتاً ایسا. بیٹا ایک بیٹی 3,
اب سفر سے آؤ تو کس کو دو؟ اب بھی آقا فرماتے ہیں پہلے بیٹے کو مت دینا، پہلے بیٹی کو دینا۔ کیوں؟ بیٹی کا دل بہت نازک ہوتا ہے، بیٹی کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ آقا فرماتے جس نے بیٹی کا دل توڑ دیا، جس نے بیٹی کا دل توڑ دیا، اس نے گویا اپنے نبی کا دل توڑ دیا۔ اللہ کی عطا سے میری 2 بیٹیاں ہیں۔ ایک دن میری بیٹی نے مجھے رلا دیا۔ میری بڑی بیٹی نے کہا ابو آپ سب کو ڈانٹتے ہو لیکن مجھے اور سغرا کو نہیں ڈانٹتا ہے۔ ہم دونوں، میں نے آج تک نہیں ڈانٹا میری بیٹی کو۔ ابا اب ہمیں نہیں ڈانٹتے؟ میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کیسے ڈانٹوں؟ کیونکہ میں تو تیرا وجود ہی نہیں دیکھتا نا، میں تو میرے محبوب کو دیکھتا ہوں جس کے لیے پوری زندگی وقف کر رکھی ہے۔ کیونکہ حضور نے فرمایا جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے اپنے نبی کا دل دکھایا۔ بیٹی بڑی نعمت ہے، بیٹے بھی بڑی نعمت ہے، نسلیں چلے گی، لیکن بیٹی سے اپنی آخرت ہے، بیٹی سے اپنی حضور فرماتے کیا بڑا سودا ہے نا، جس نے بیٹی کی پرورش کی وہ میرے ساتھ 3 بیٹیاں ایسے جنت میں رہے گا۔ اب بات اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، دھیان دینا۔ محفل صحابہ کی تھی، سب کو تو 3 نہیں تھی نا۔ ایک صحابی اٹھے آقا اگر کسی کے پاس 2 ہو، اگر کسی کے پاس 2 ہو اور وہ 2 کی پرورش کر کے شادی کرے تو؟ آقا فرماتے ہیں دریائے کرم جوش میں ہے، دریائے رحمت جوش میں ہے۔ اوروں کے یہاں بولیاں بدلتی ہے، وہاں تو کرم ہی کرم ہے۔ صاحب اختیار نبی جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ ان صحابہ پر اللہ رحمتوں کی برسات فرمائے۔ عرض کی آقا اگر کسی کے یہاں 2 ہو تو؟ میرے آقا نے فرمایا 2 پر بھی کوئی اگر نام اچھا رکھے، تربیت کرے، شادی کرے اچھے گھرانے میں تو 2 والا بھی ایسے ہی قریب ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے۔ پھر ایک صحابی اٹھے، عرض کی آقا اگر 2 نہ ہو تو 1 ہی ہو، 1 پہ ہم کیا کریں؟ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے نا 3 لانا 2 لانا، ہمارے اختیار، اگر 1 ہی ہو تو؟ کریم کا دریائے کرم جوش میں آیا، رحمت والے نبی دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا بھی کر دیں۔ حضور 1 بیٹی ہو، فرمایا 1 پر بھی جنت، ایسے جیسے 2 انگلیاں قریب۔ اب بات ختم کرنے لگا، اصل عنوان جو ہے اب آ رہا ہے۔ حضور نے کیا کہا؟ جس نے بیٹی کی پیدائش پہ خوشی کی یہ آپ کر بھی لوگے، نام اچھا رکھا رکھ بھی لوگے۔ تیسرا جو مرحلہ ہے نا وہ بہت قیمتی ہے، کیا؟ اس کی اچھی تربیت۔ بیٹی کی یہ بات آخری کرتا ہوں، اینڈ پر اختتام پر سب کی توجہ ماں اور بہن، تربیت اچھی۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج ہماری بیٹیاں ہمیں خون کے آنسو رلا رہی ہے، بعض بلکہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ دعا کی جائے کہ اللہ مت دے۔ جن کو مرادوں سے مانگا اب حالات دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اللہ مت دے۔ کیوں مت دے؟ امین القادری تیری بولی بدل گئی؟ بولی نہیں بدلی، ہم نے مانگا منتوں سے بیٹی، لیکن اب حالات ایسے ہیں جو بیٹیاں لوجوں میں بکھے، وہ بیٹی ہے مسلمان کی، جو بیٹیاں غیروں کا ہاتھ پکڑ کے بھاگیں بیٹی ہے مسلمان کی، جو پسند کی شادی کے لیے کسی کا بھی ہاتھ پکڑ لے بیٹی۔ میں تو اب یہ دعا کرنے لگا ہوں اللہ بیٹی دے، زینب کی کنیز دے، ورنہ پھر تیری بارگاہ میں عرضی ہے کہ نہ دے۔ چاہیے تو صحیح، جنت اتنے قریب چاہیے نا۔ اگر مفتی صاحبان بیٹھے ہوں کوئی غلط بات ہو تو معاف کر دینا، میرے جذبات ہیں، مفتی صاحبان سے توجہ چاہتا ہوں، غلط کہوں۔ مولا اگر دے تو کنیز فاطمہ دے، چاہیے تو صحیح بیٹی، لیکن ایسی بیٹیاں، اب یہ بیٹیوں کا قصور نہیں اس پر،
ہو سکتا ہے لوگ چھوٹی تقریریں کاٹ کے ڈال دیتے، مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں رہتی آج کل، جاؤ بھائی جو چاہو کرو، میں نے تو اپنا کام کرنا ہے، اب کاٹنے والوں کو چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کرے۔ بیٹی چاہیے، لیکن ایسی بیٹیاں جو ہاتھ پکڑ کے کسی کا بھی بھاگے نہیں۔ قصور کس کا ہے؟ حضور نے جو کہا نا اس پہ توجہ نہیں، کیا فرمایا؟ اچھی تربیت۔ تربیت ہم نہیں کر پا رہے ہیں، کیوں؟ بیٹی کو بازو میں بٹھا کے سیریل دیکھے گا، کیا تربیت ہوگی؟ بیٹی کو بازو میں بٹھا کے فلم دیکھے گا، کیا تربیت ہوگی؟ بیٹی کو اسمارٹ فون لا کر دے گا، کیا تربیت ہوگی؟ پھر بیٹی تو بھاگے گی نا؟ نہیں۔ بیٹیوں کو 5 لاکھ کا زیور دینا، لیکن 5,000 کا اسمارٹ موبائل مت دے۔ میں تو پہلے اسی کو کہتا تھا کہ موبائل دو ہی مت، لیکن کچھ لوگوں نے کہا بھئی بہت زیادہ ضرورت ہے، میں کہا اب اسمارٹ مت دو، وہ چھوٹا والا دے دو جس میں کیمرہ نہیں رہتا ضرورت کے تحت، اور اس پہ بھی نظر رکھو۔ بیٹی کو اگر سونے کا لقمہ کھلا سکتے ہو، محاورے کے طور پہ کہہ رہو کھلا دو، بیٹی کو باہر نکلنے مت دو، اس پہ پیرا رکھو۔ کیوں؟ آپ کہیں گے بیٹی پہ کیوں پیرا رکھیں؟ میں نے کہا اگر گلوں پر پیرا رکھنا یہ ظلم نہیں ہے تو بیٹی پہ پیرا رکھنا بھی کوئی ظلم نہیں ہے۔ تو گلوں پہ پیرا کیوں ہے؟ تاکہ کوئی ظالم ہاتھ اس نازک کلی کو توڑ نہ سکے۔ اگر مالی گلوں پر پیرا رکھتا ہے کہ کوئی اس نازک پھول کو کوئی توڑ نہ سکے، کوئی مالی کو ظالم نہیں کہتا، تو باپ اگر بھائی اپنے گھر کی عورت پہ پیرا رکھتے ہیں کہ کوئی اس کی آبرو کو اس کی آبرو سے کھیل نہ سکے، یہ بھی ظلم نہیں ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں ظلم کر رہے ہو بیٹیوں پہ پیرا رکھ کر، اس کو پردے میں رکھ کر۔ ہم نے کہا کیوں ظلم ہے؟ تو ننگی کر رہا ہے تو ہم بھی کریں؟ تیرا کلچر اجازت دیتا ہوگا، میرا نہیں۔ میرے یہاں تو بیٹی کی حفاظت اس طرح کی جاتی ہے، میرے یہاں بیٹی کی حفاظت اس طرح کی جاتی ہے کہ اس کے نقش قدم کو بھی کسی کے حوالے نہیں کیا جاتا۔ اس کے نقش قدم کو بھی میں نے یہ سیکھا اپنے نبی سے۔ ہم نے ایک بات سیکھی، ایک واقعہ سیکھا، شاید اس کو میں نے کبھی پہلے بیان کیا، لیکن میری بہنیں ذرا سن لیں، نبی نے ہمیں کتنا باغیرت کیا۔ ہم بے غیرت لوگ نہیں ہیں، ہم باغیرت لوگ ہیں۔ مختصر میں کہوں گا، طویل نہیں کروں گا، جلدی چلتے ہیں۔ ایک آیت نازل ہوئی، آیت کیا تھی؟ نساءنا و نساءکم ابنانا و ابناکم انفسنا و انفسکم، او کما قال، یہ مضمون تھا۔ اس کو کہتے سورہ آل عمران میں آیت مباہلہ، جب نجران کے اوباش گنڈے، نجران کے بے باک گنڈے، نجران کے منہ چلانے والے بدماش لوگ جو پادری کہلاتے تھے، وہ آ گئے اور آ کر حضور سے بحث کرنے لگے۔ بہت بحث بڑی تو اللہ نے فرمایا محبوب ان کو چیلنج کرو کہ یہ اپنی عورتوں کو لائیں، آپ اپنی عورتوں کو لائیں، یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، آپ خود آئیں، یہ خود آئیں، اور پھر ایک دوسرے پر جو ہے وہ لعنت کریں تو جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ ابنانا کے تحت اپنے دونوں بیٹوں کو حسن و حسین کو لیا، انفسانہ میں جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت علی کو شامل کیا۔ یہ تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی سے بیان کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد نساءنا میں اپنی شہزادی اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا بنت پیمبر حسنین کی مادر علی کی زوجہ، اللہ اکبر، مالک فردوس بری، ملکہ فردوس بری، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جس کے بارے میں اہل سنت کا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ نبی نے کیا تربیت کی تھی فاطمہ کی کہ جس دوپٹے کو اوڑھ لیتی تھی جتنی دیر تک وہ سیدہ کے سر پہ رہتا تھا کبھی اس کو چاند و سورج بھی دیکھ نہیں پاتا تھا۔ جتنی دیر تک دوپٹہ سیدہ کے سر پہ ہے چاند سورج میں بھی حیثیت نہیں کہ اس کو دیکھ سکے۔ سیدہ کے سر کے آنچل، یہ تربیت تھی نبی کی، یہ تربیت تھی رسول اللہ۔ ہماری بیٹیاں گلے میں مفلر ڈال کر کے گھوم رہی ہے، باپ کو ہے کوئی غیرت؟ تربیت کا انداز۔ ماں بیٹی کو بازو میں لے کر سیریل دیکھ رہی،
بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ آپ کے وڈوان میں نہیں ہوگا، گجرات میں نہیں ہوگا، ہندوستان میں بھی یہ ماحول نہیں ہے، لیکن مجھے پتا چلا، اور تقریر تو پوری دنیا میں جاتی ہے، اللہ کرے جائے کسی کی ہدایت کا سبب بن۔ آج کل اگر بیٹیوں کو رشتے نہیں آتے تو کبھی بڑی بہن، کبھی ماں لڑکی سے کہتی ہے میں تجھے گائیڈ کرتی ہوں، جس کو چاہے تو ڈھونڈ لے، تیرے ابا کو ہم منا لیں گے، خاندان۔ یہ گندگی ہمارے معاشرے میں سیریل کی وجہ سے۔ ہماری بیٹیاں کوئی بکریاں نہیں ہیں نا، جنت ہے جنت، باپ کے لیے رحمت ہے، وہ اپنا رشتہ خود ڈھونڈے گی۔ ہمارے یہاں بیٹیاں رشتے خود نہیں ڈھونڈتی، رشتے گھر کے بڑے بزرگ کو ڈھونڈتے اپنے تجربے کی روشنی۔ مگر فقدان جو تربیت کا ہو گیا، ہاں ڈھونڈتے تو بڑے ہیں، لیکن شان بیٹی کو یہ دی گئی کہ اگر باپ سید الانبیاء ہے تو بھی بیٹی کے پاس آگے کہتے میری بیٹی فاطمہ تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دینا ہے میری بیٹی، مگر پہلے اجازت تجھ سے چاہیے کہ تو کیا کہتی ہے۔ لیکن وہ حیا کا پیکر، حیا کا مجسم، اتنا خوبصورت شوہر جسے مل رہا ہو کہ جس کے چہرے کے لیے کائنات دعا کرتی ہو کرم اللہ وجہ الکریم۔ علی اتنے خوبصورت تھے، واللہ اتنے خوبصورت، مولا علی تھے بہت خوبصورت، بہت خوبصورت تھے، 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 بہت خوبصورت تھے۔ میں کوئی لطیفہ نہیں کہہ رہا ہوں، بہت خوبصورت تھے۔ ثبوت کیا ہے؟ اس لیے کہ جس کی اولاد میں ایسے خوبصورت لوگ پیدا ہوں، اولاد جس کی اتنی خوبصورت ہو کہ کسی کو عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہو، کسی کو معین الدین اجمیری کہا جاتا ہو، کسی کو اشرف سمنہ کہا جاتا ہو، کسی کو صابر کلیر کہا جاتا ہو، وہ کتنے خوبصورت بچے علی کے، کتنے خوبصورت ہے بتاؤں، کتنے خوبصورت ہے بتاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا جن کو دیکھ کر خدا یاد ہے۔ علی کے بچے ولی ہے نا، علی کے بچے، اور ولی کی پہچان کیا ہے؟ جسے دیکھ کر کبھی سوچا خدا یاد آنے کا مطلب کیا؟ اگر اس کی حقیقت تشریح کروں تو اٹھ کے بھاگ جاؤ، اس کی تشریح نہیں کرتا، اس کو ایک طرف رکھو، صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ کبھی تاج محل دیکھ کر کے وڈوان کا جھوپڑا یاد آیا کیا؟ میری بات سمجھنا، علماء کی توجہ، سادات کی دعائیں۔ کبھی تاج محل دیکھ کر وڈوان کا جھوپڑا یاد آیا؟ تاج محل دیکھ کے یاد کیا آتا ہے؟ ارے کوئی تاج محل جیسا بی بی کا مقبرہ اس کی نقل میں بنا ہو۔ تاج محل بنا آگرہ میں، اور بی بی کا مقبرہ بنا اورنگ آباد میں، تو تاج محل کی کاپی ہے، تاج محل کی کاپی ہے کیا؟ بی بی کا۔ تو جب آدمی بی بی کا مقبرہ دیکھتا ہے نا تو اس کو کیا یاد آتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس نقل کی، اس اصل کی، اصل ہے تاج محل اور اس کی کاپی ہے بی بی کا۔ یہ دیکھ کر یہ بہت خوبصورت عمارت ہے، اللہ جس کی بھی برکت دے، اس کو دیکھ کے تاج محل یاد آتا ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ اس کو دیکھ کے تاج محل یاد آ گیا تو یوسف بابو تو پھر ڈنڈا ہی اٹھائیں گے نا، اس کو نہیں اٹھائیں گے؟ بولیں کیا بکتا ہے، تیری عقل ٹھکانے، بلا تمثیل۔ کاپی کو دیکھ کے اصل یاد آتی ہے، کاپی کو دیکھ کے اصل یاد آتی ہے۔ اب جو ولی ہے، ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جو ولی ہے ان کے لیے حضور کیا کہتے ہیں؟ جس کو دیکھ کر، جس کو، تشریح نہیں کر رہا ہوں، معنی نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف اشارہ دے رہا ہوں، جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے وہ ولی۔ مطلب کیا؟ جس کا حسن دیکھ کر، حسن دیکھ کر، جمال دیکھ کر، نورانیت دیکھ کر آدمی یہ کہے جب بننے والا ایسا ہے
بنانے والا کیسا؟ یہ کون ہے؟ ولی۔ جب ولی ایسا ہے، جب ولی ایسا ہے تو ان ولیوں کو ولی بنانے والا علی کیسا ہوگا؟ کیونکہ ولی کون بناتا ہے؟ ولی علی بناتا ہے۔ اس علی کے لیے میری بیٹی اس کا رشتہ آیا، کیا کہتی ہوں؟ وہ تو مجسم کی حیا کا، اتنا خوبصورت شوہر، اتنا عالم شوہر، اتنا مولائے کائنات اتنے فٹ تھے جسم کے اعتبار سے بھی، بازو موٹے موٹے، چوڑا سینہ، کالی سیاہ داڑھی، اور وہ پورے سینے کو گھیر لیتی تھی، آنکھیں بڑی بڑی، کشادہ پیشانی، گول سا چہرہ، اور پنڈلیاں مضبوط۔ جسمانی قوت کا عالم یہ تھا کہ خیبر کا 150 من کا دروازہ دوسرے ہاتھ سے اکھاڑ لیتے ہیں اور جنگ لڑتے ہیں تو اس کو ڈھال بنا کر لڑتے ہیں، ڈھال بنا کر 150 من کے دروازے کو ڈھال بنا کر لڑتے ہیں۔ کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ شاہ مردان، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حضور فرماتے ہیں علی کی طرح کوئی جوان نہیں، علی کی طرح کوئی، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار، اکھاڑ کے پھینکا۔ جب ڈھال بنائی نا، دیر تک، جب تک چاہے ڈھال بنائی، قلعہ فتح ہو گیا تو پھینکا۔ 70 لوگ مل کے اٹھاتے ہیں، جس کو اکیلے علی نے دوسرے ہاتھ، جس کو آپ الٹا ہاتھ کہتے ہیں، آپ اپنی زبان کو جمڑا کیا ڈابو، ڈابا ڈابا، ڈابو ہاتھ۔ حالانکہ ایک بات کہوں، علی کا کوئی ڈابا نہیں تھا، اس لیے کہ ایک کو کہتے ہیں سیدھا، ایک کو کہتے ہیں الٹا، لیکن میں کہتا ہوں ایک سیدھا ایک دوسرا، اس لیے کہ وہاں کوئی الٹا نہیں ہے، وہاں سب سیدھا ہی ہے، وہاں کوئی الٹا نہیں ہے، الٹا آپ کے پاس ہے، وہاں سب سیدھا ہی سیدھا ہے۔ تو دوسرے ہاتھ سے اٹھا، 70 لوگوں نے، اور 70 لوگوں نے مل کے اس کو اٹھایا۔ کتنا تھا وہ؟ 150 من تھا، 150 من۔ ایسا طاقت والا، خوبصورت اور جوانی پورے شباب پر۔ اس وقت مولا علی کی عمر 21 سال بتائی جاتی ہے، اور سیدہ فاطمہ کی عمر 15 سال بتائی جاتی ہے۔ سیدہ سے پوچھا کیا کہتی ہو بیٹی؟ آنکھ میں آنسو آ گئے، مسکرا دیا۔ یہ اجازت تھی، ہاں بھی نہ کہہ سکی کیونکہ حیا کا مجسم تھی، تربیت جو کی تھی حضور۔ بات پھر دور نکلی، عرض کر رہا تھا کہ آیت مباہلہ آئی، آپ تھک تو نہیں رہے؟ تھکنا تو آپ سبحان اللہ کہنے میں تھوڑا سا دھیری آواز کم کر دینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ تقریر ختم کرنی ہے۔ یہ صرف سگنل دے رہا ہوں، یہ سگنل ہوگا آپ کا کہ جب آپ سبحان اللہ کہنا کم کر دیں گے نا، آواز دھیری کر دیں، میں سمجھ جاؤں گا کہ ختم کرنا ہے۔ اصل میں آج وارث باپو کے گھر محفل ہے نا، تو یہ گویا ہمارے گھر محفل ہے، تو آج کی تقریر ذرا جم کے کرنی ہے، کیونکہ جو بھی بلاتا ہے ذکر رسول کے لیے ہم تو جم کے ہی کرتے ہیں، لیکن جب ابھی گھر میں کر رہے ہیں نا، سید بادشاہ کے گھر آیا مطلب ہم اپنے گھر آئے ہیں۔ ابھی اتنا مخلص آدمی اللہ والا، عاجزی دیکھو، انکساری دیکھو، تو ایسا لگتا ہے کہ یار نواسے کی ایسی عاجزی ہے تو نانا کی کیسی ہوگی۔ بہت اچھے، بہت پیار آتا ہے مجھے ان پر، بھولا بھولا خوبصورت سا چہرہ، اچھا لگتا ہے، دبلے پتلے، ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہفتے کے بعد کھاتے ہوں گے۔ ہاں بہت دبلے پتلے۔ ہم بولے کہ مجھے تو ابھی کہا کہ 1 سال کے بعد اچھے کپڑے پہنے، میں تو اچھا بھی نہیں پہنتا، میں کہا بابا پہنا کرو یار، ہاں تم نہیں پہنو گے تو کون پہنے گا؟ پوری کائنات کو تو آپ کا صدقہ ملتا ہے نا، حضور کی آل کا صدقہ ملتا ہے، ہاں پہنا کرو۔ لیکن کہا نہیں ہمیں تو ایسی سادگی اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے چلے وہی کریں، کچھ ایسے بھی ہو نا، ہاں کچھ ہمارے یوسف بابا کی طرح بھی ہو نا، وہ یوسفی حسن لے کر، ہاں
ہاں کچھ ایسے بھی ہو نا ایوبی صبر لے کر، دونوں بیلنس چلنے دو، ہاں اور بیچ میں ہم لوگ رہے گرے پڑے لوگ، ادھر سے دونوں طرف سے فیض لیتے رہے۔ تو حضور نے جب یہ بات آئی بیٹوں کو بلاؤ، بیٹیوں کو بلاؤ، خود آؤ، اب بات چل رہی تھی کہ حضور نے عورتوں کی حیثیت سے لیا سیدہ فاطمہ کو۔ غیرت رسول دیکھو، دیکھنے والے حدیث کو دیکھتے، پڑھنے والے پڑھتے، لیکن ہم اس اینگل سے دیکھتے ہیں۔ حضور مختصر، اختصار، شارٹ، حضور چلے، ترتیب یہ تھی، حسن انگلی پکڑے ہوئے، حسین گود میں، حسن انگلی پکڑے ہوئے، مولا حسین گود میں، پیچھے سیدہ، ان کے پیچھے علی مرتضیٰ۔ بچہ کس کی گود میں رہتا ہے؟ ماں کی، یا ماں تھک جائے تو حضور کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کوئی یہ نہ کہے حسن کیا تھے، حسین کیا تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ماں جہاں جاتی ہے بچوں کو ساتھ لے جاتی ہے۔ دعوت کس کی ہوتی ہے؟ دعوت کس کی ہوتی ہے؟ اماں کی یا ابا کی؟ کبھی بچوں کی دعوت ہوتی ہے؟ نہیں سمجھے، تھکے آپ۔ میں نے بولنا ہی نہیں اہل بیت کی فضائل، اگر آپ ایسے سنیں گے تو میں نے نہیں بولنا، کیونکہ ہم محتاج تھوڑی، تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ اہل بیت فضیلت پڑھنے سے کبھی نہیں، لیکن اگر آپ سننا نہیں چاہتے تو بولنا بے ادبی ہے، اور اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو پھر سنو۔ دعوت کس کی ہوتی ہے؟ وہاں سے وہاں تک کس کی ہوتی ہے؟ بچے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ کیوں جاتے ہیں؟ ماں جائے گی تو بچہ تو جائے گا ہی، باپ جائے گا تو بچہ جائے گا ہی۔ کل کے کوئی خارجی ناز بھی پلید بول سکتا تھا، حسن کی کیا شان ہے، کچھ بھی نہیں، حسین کی کیا شان ہے، کچھ بھی نہیں۔ ماں باپ گئے تو بچے بھی چلے گئے، لیکن حضور لے کر جا رہے ہیں، حضور لے کر جا رہے ہیں۔ حسین ماں اور باپ کے ساتھ بن دعوتی نہیں جا رہا ہے، عظمت حسین دین کی تائید کے لیے جا رہی ہے، عظمت حسن دین کی تائید۔ ماں باپ نہیں لے جا رہے ہیں، رسول اللہ لے جا کر، میں لے جا رہا ہوں اللہ کے حکم پر، ابنا انا کی وجہ سے میں لے جا رہا ہوں۔ اس نے حضور نے ہاں گود میں حسن کو انگلی دی، کیا قسمت ہے شہزادوں کی، اور پیچھے سیدہ، ان کے پیچھے مولا علی۔ لوگ کہتے ہیں نا فلاں کو 4 چاند لگ گئے، 4 چاند کبھی ہوتے ہیں کیا؟ کبھی ہوتے ہیں 4 چاند؟ چاند تو ایک ہی ہوتا ہے، 4 چاند لگنے کا مطلب کیا؟ کوئی یہاں دیکھے نا، ایک چاند حسن ہے، ایک چاند حسین ہے، ایک چاند علی ہے، اور پھر سب سے بڑا چاند جس سے خیرات ملتی ہے، ایک چاند مصطفیٰ جان رحمت۔ 4 چاند کو یہ دیکھے، 4 چاند اسے کہتے ہیں، اور سیدہ تو پردے میں تھی، وہاں کچھ بولا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن جب نبی چلے ترتیب یہ رکھی گئی، حضور آگے آگے، سیدہ پیچھے پیچھے، مولا علی۔ یہ ترتیب ہم اپنے ذوق کے مطابق بیان کریں۔ پھر حضور نے فرمایا فاطمہ میں جب چلوں نا تو میرے پیروں پر میں جہاں پیر رکھوں گا تم اسی پر اپنا پیر رکھنا، اسی جگہ پہ وہیں۔ اور علی مرتضیٰ سے کہا علی جہاں فاطمہ کا پیر کا قدم کا نشان پڑے وہاں تم نے پیر رکھنا۔ کسی کو ایسے آتے جاتے دیکھا؟ کتنے لوگ آئے گئے دنیا میں، کسی کو آتے جاتے، وجہ نبی ہمیں ذہن دے رہے، بیٹیوں کا باپ ہوں تو تربیت کا طریقہ بھی دے رہا۔ ایسی ترتیب کیوں تھی؟ وجہ فاطمۃ الزہرا اجنبی زمین پہ جا رہی تھی، آگے ہوتی پسند نہیں کیا، علی پاک کے پیچھے ہوتی پسند نہیں کیا، بیچ میں، اور جہاں چاہے قدم نہیں رکھنا، بابا کے قدم پہ قدم۔ پھر علی مرتضیٰ سے کہا فاطمہ کے قدم پہ تم نے قدم رکھنا، کیوں؟ کیونکہ نبی اپنا قدم پہلے رکھتے اجنبی زمین پر، کیوں؟ تاکہ اس اجنبی زمین اور فاطمۃ الزہرا کا قدم دونوں کے درمیان نبی اپنا قدم رکھ کر فاطمہ اور زمین کے درمیان اپنے قدم کو پردہ بنا دے۔
پردہ بنا دے پردہ. اب زمین پہ نبی کے قدم نے بنا دیا پردہ، پردہ بنا دیا. اب فاطمۃ الزہرا نے قدم رکھا تو پڑا قدم کا نشان. اب وہاں سے چلے جاتے تو کسی اجنبی کا قدم فاطمۃ الزہرا کے قدم کے نشان پر نہ پڑنے پائے. تو علی سے کہا فاطمہ کے قدم کے نشان پہ تم اپنا قدم رکھ کر فاطمہ کا نشان قدم بھی مٹا دینا، تاکہ میری بیٹی کے نقش قدم پر کسی مرد کے قدم کا نشان بھی پڑنے پڑے. یہ غیرت ہے بیٹی کی. بیٹی کی آبرو پہ پیرا دینا فرض ہے. بیٹی اگر دوپٹہ گلے میں لٹکا کے جا رہی ہے اور تم نے منع نہیں کیا، تمہاری نمازیں بھی قبول نہیں. دنیا مجھے گالی دیتی رہے، بیٹی پہ پہرا دینا تمہارا کام ہے. بیٹی کی آبرو بچانا تمہارا کام ہے. بیٹی پہ پہرا. بیٹی کو کیا کیا سکھاؤ؟ اشارہ دیتا ہوں. نمبر 1 پہلا پردہ. پہلے پردہ، کیونکہ عورت پہ پردہ فرض ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں نے بڑے بڑے حاجی نمازیوں کے گھر میں قیام کیا، الیاذ باللہ. دین میں نے نہیں دیکھا. دین داڑھی ٹوپی کا نام نہیں. دین صرف نماز پڑھنے کا نام. بیٹیوں کا بہت برا حال ہے. بلکہ بعض لوگ تو بے پردہ لاگے کہتے باپو ہاتھ رکھو سر پہ. میں نے کہا میں کیا ہاتھ رکھوں؟ میری عمر کے اس حصے میں میں ہوں، نوجوان ہوں. میں کیا سر پہ ہاتھ رکھوں؟ میں کیا؟ میں ساؤتھ افریقہ گیا تو ایک صاحب ہاتھ رکھ دو. میں نے کہا نہ رکھواتے تو بہتر ہے. رکھنے کو حرام ناجائز بھی میں نے کہا نہیں کہا. نہ رکھواتے تو بہتر ہے، جانے دو. دعا دے دیتا ہوں یہیں سے. ہوگا نہیں یہاں جتنے آتے ہیں وہ رکھ کر جاتے ہیں. میں نے کہا جتنے آتے ہیں نا ان کا عمل میرے لیے آئیڈیل نہیں ہے. میرے لیے آئیڈیل رسول اللہ کا عمل ہے. نہیں وہ فلاں بزرگ تو مصافحہ بھی کراتے. میں نے کہا وہ کراتے ہوں گے. میرے نبی نے کہا لا افصح من النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. حضور نے فرمایا میں مصافحہ نہیں کرتا. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب عورتوں کو بیعت کرتے تھے تو ان کے ہاتھ میں کپڑا دیا. میں چھوٹا ہوں، بہت چھوٹا، بہت گنہگار، گرا پڑا ہوں. میں اپنے بزرگوں کے سامنے کوئی اوقات ان کی جوتیوں کا غبار بھی نہیں. لیکن ایک بات کہتا ہوں، رسول اللہ کی شریعت کی دھجیاں مت اڑاؤ. اپنی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے دین بدل رہے ہو اور کہتے ہو نہیں پیر تو باپ ہوتا ہے نا مریدہ کا. اچھا کون سے باپ بنے ہو تم؟ باپ بنے ہو؟ قرآن اٹھا. قرآن کہتے ہیں نبی کی بیویاں امت کی مائیں. تو کیا ان ماؤں سے بے پردگی کی اجازت تھی؟ جب وہ ماں ہو کر ارے پتہ نہیں تو کون سا باپ ہے میرے بھائی، میرے باپ تو پتہ نہیں کون سا باپ ہے. تجھے لوگ باپ کہہ کہ ان کو قرآن ماں کہہ رہے قرآن. لیکن کیا ان سے بے پردگی جائز تھی؟ جب وہ ماں ہو کر ان سے بے پردگی جائز تھی. اور وہ اتنی متقی اور پرہیزگار تھی کہ ان کے بستر پہ ماں عائشہ کے بستر پہ قرآن نازل. میری بات کا برا مت ماننا وڈوان والو، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں کیونکہ سنیت کا لوگ مذاق اڑاتے. ابھی ایک کلپ چل رہی تھی، میں رویا اس کو دیکھ کر. رویا، میں بہت رویا. میں کچھ نہیں ہوں. ایک پیر ہے، پیر پاکستان کا، وہ بازو کے ملک، بڈھا خبیث پلید. محفل سما اور اس میں ناچ رہا اور عورت کو سینے سے لگا کر کے اس پہ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں سنیت ہے. کمنٹ کر یہ دیکھو یہ سنیت، سنی ایسے ہوتے پیر ایسے ہوتے. رویا کیوں؟ کیونکہ جس مسلک میں ایسے پلید لوگ، بعد میں اس کو پولیس نے پکڑا تو اس کو کلمہ بھی پڑھنا نہیں آ رہا تھا. کلپ بھی میرے پاس آئی. ایسا وہ پیر بناتے ہو. ہم بولتے ہیں تو ہمیں گالیاں دے دو. گالیاں اگر حق کے لیے ہمارے نصیب میں گالیاں تو اس کا استقبال کرتے ہیں. لیکن حق تو سمجھو. جنہیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا، جو عورتوں کو سینے سے لگا کے ناچ رہے.
انہیں پیر بناتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ پیر کے لیے یہی لوگ ملے تھے تمہیں. اور میں تو کہتا ہوں پڑوسی ملک کے علماء کو اس پر جم کے بولنا چاہیے. بولو اس پہ، ایسے لوگوں کو بے نقاب کرو. اگر حق کے لیے کوئی گالی دیتا ہے تو سن لو، یہ ہاتھ صرف چموانے کے لیے نہیں ہے. زین العابدین امام کی سنت پر عمل کرو. اگر حق کے لیے اس میں ہتھکڑیاں ہوگی، وہ دن ہمارے لیے میراث کا دن ہوگا. اس لیے کہ چوری کر کے جو ہتھکڑی پہنتا ہے وہ پاپی اور ذلیل ہے، لیکن اگر دین کے لیے کوئی ہتھکڑی پہنتا ہے تو وہ امام زین العابدین نبی کے بیٹے کی سنت. یہ ہاتھ صرف نذرانے وصول کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہاتھ صرف چموانے کے لیے نہیں. یہ ہاتھ اگر حق کے لیے ہتھکڑی تو ہے، بائیکاٹ کرو ان کو. اور ہمارے ہندوستان میں بھی کچھ کمی نہیں ہے. ہمارے ہندوستان میں بھی پہلی بات تو جاہل آدمی پیر بن نہیں سکتا. کم سے کم اتنا علم اس کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مریدوں کو عقیدہ بتا سکے، نماز روزے کے مسائل بتا. جس کو خود کو کچھ نہیں آتا وہ تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. نہیں ہو سکتے. اگر وڈوان والے مجھے دوبارہ نہ بنا، بالکل نہ بنائیں، آپ کا شکریہ، لیکن میرے پاس تو ایسی کڑوی کسی جو آج میرے متعلق جو بہت پاپڑ بیلے جاتے ہیں، میں یہی بات کرتا ہوں. مجھ سے لوگ کہتے ہیں آپ ایسی بات نہ کیا کریں. میں نے کہا پھر کون سی کروں؟ کس لیے آپ نے بنایا؟ کون سی؟ آپ کا لفافہ دیکھ کر کروں؟ آپ کے چہرے دیکھ کے کروں؟ مرنا ہے مرنا. لفافے جمع ہوں گے نا، بیٹے ہوج موج کریں گے. قبر میں تو ہم نے جواب دینا. بولنے کے لیے کیا بٹھایا؟ کہانی قصہ بولنے کے لیے بٹھایا، لطیفہ بولنے کے لیے بٹھایا. تمہیں مفت میں پاپ کرنے کے بعد بھی جنت بانٹنے کے لیے بٹھایا. امام حسین روتے ہیں مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے، عاجزی کر کے امت کو دعوت دینے کے لیے. تم کبھی نہ رو، کہا لگا کر کے تم ڈی جے بجا کے شادیاں کرتے رہو، تم جنت میں جاؤ گے؟ نہیں، میں یہ بات نہیں کروں. شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک ایمان پہ خاتمے کے لیے روتے ہیں، اپنے مریدوں کی تعلیم میں فرماتے ہیں جو ایمان پہ خاتمے کی فکر نہ کرے، ڈرے کہ وہ کافر ہو کے مرے گا. آپ کہاں ہیں؟ کون ہیں آپ؟ تو آپ سے کہتا ہوں جاہلوں کو پیر نہ بناؤ. پیر ہونے کے لیے 4 شرطیں. سنی سے عقیدہ ہو، پہلی شرط. نمبر 1 سنی سے. الحمدللہ عالم و جاہل ہو، ہمارے ہاں سب پیر سنی ہیں، اس میں مجھے کوئی بات نہیں. سنی سے. نمبر 2 شریعت کا پابند ہو. یہ جو مریداؤں کو بیٹیاں بنا کر کے پیر دبائے جا رہے ہیں، بے پردہ ملاقاتیں ہو رہی ہے، مسافے ہو رہے ہیں، اس کی کوئی گنجائش شریعت میں. اور تم لوگ بے شرمی مت کرو، بے غیرتی مت کرو. پیر ہمارے پہ بھی پیر دبائے گی تو تیرے لیے تیرا پیر قیمتی ہے یا تیرے لیے تیرا نبی؟ حضور نے منع کیا، تم کیوں کر رہے ہو؟ تم کیوں بے پردہ لا رہے ہو؟ کیوں لاتے ہو بے پردہ؟ ہاں ضرورت ہے پردے میں آئے، محرم کے ساتھ رکے، بات کرے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بالکل نہیں مل سکتے، پردے میں آئے، شوہر ہو، بھائی ہو، باپ ہو، پردے بات. پردہ لازمی. حضور سے صحابیات پردہ کرتی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ لوگ کیا جانے، ہمارا نفس اتنا مر چکا ہے کہ ہمارے لیے دیوار اور عورت برابر ہے. کہ تیرا نفس زیادہ مرا ہے کہ حضور کا؟ ارے وہاں تو شیطان بھی مسلمان ہوا. وہاں تو چیلنج کر رہا ہوں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں ہر انسان کے ساتھ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، شیطان اور فرشتہ. میرے ساتھ جو شیطان پیدا ہوا، وہ جو شیطان میرے ساتھ لگایا گیا، حدیث پاک کا مفہوم فرمایا وہ مسلمان ہو. جہاں شیطان مسلمان ہو جائے وہ نبی کی بارگاہ ہے. حالانکہ اس کی تعویل کی ہے نا، اس کی تعویل کے مسلمان ہونے سے مراد کی وہ متی ہو گیا، وہ حضور کو بہکا نہیں سکتا، حضور کو ورگلا نہیں سکتا، حضور کو ہٹا نہیں سکتا. اور جہاں شیطان بھی مسلمان ہو جائے وہ نبی پردے میں ملتے ہیں، وہ نبی. اور کچھ کہتے نہیں ہماری بیوی تو بڑی نیک اور پرہیزگار. کیوں نبی کی بیوی سے بڑھ کر؟ جس کی شان میں سورہ نور کی آیتیں آتی ہیں. کون؟
اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، نابینا صحابی، نابینا صحابی، حضور علیہ السلام اما عائشہ سے کہتے پردہ کرو، کس سے؟ نابینا سے پردہ کرو۔ حضور کس سے؟ ان سے۔ کہ یہ تو نابینا ہے، کہ یہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو۔ اس مقدس عورت سے، اللہ اکبر، جس کے تقدس کی گواہی قرآن دیتا ہے، قرآن تقدس کی گواہی قرآن، جس کے تقدس کی گواہی قرآن دے، اس کو حضور کہے نابینا سے پردہ کرو۔ نہیں، تم چیٹنگ مت کرو، اللہ شریعت کے معاملے میں۔ اب آپ کو بتاتا ہوں، جب صحابی سے پردے کا حکم، نبی سے پردے کا حکم، ولی سے پردے کا حکم، تب آپ مجھے بتاؤ ہماری بچیاں جو کالج کے اندر بے پردہ جا رہی ہیں، یونیورسٹی میں بے پردہ جا رہی ہے اور بے پردگی کا شکار ہو رہی ہے، لڑکوں سے دوستیاں کر رہی ہے، کلاس میٹ سے دوستیاں کر رہی ہے، فون پہ باتیں کر رہی ہے، ہم روکنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا تربیت کر رہے ہو؟ یہ تربیت کا پہلو ہے۔ آپ کی بیٹی کسی اجنبی سے بات نہ کرے، اس کی تربیت کیوں نہیں؟ لوگ ہمیں دقیانوس کہتے ہیں، کہتے رہے بیکورڈ کہتے ہیں، بری سوچ کا کہتے ہیں، جو چاہے لوگ کہہ لیں، لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی بیٹی کی تربیت کریں۔ بلکہ اگر مردوں سے بات بھی کرنا پڑے نا، مردوں سے بات بھی کرنا پڑے تو تلخ لہجے میں بات کریں، کہ اس کو ایسا لگے کہ یہ عورت غصے میں بات کر رہی ہے، لچک کے بات کرنے کی جاتی۔ تو وہ پڑھ دوں میں جلدی سے۔ پہلی بات، پیر کے لیے سنی صحیح العقیدہ ہو، دوسرا پابند شرع ہو، حرام کام علل اعلان نہیں کرتا، پبلک میں علل اعلان نہیں کرتا، پابند شرع ہو، یعنی فاسق و فاجر نہ ہو، فاسق نہ ہو، پابند شرع۔ دوسری شرط ہوگی۔ تیسری شرط، اتنا علم رکھتا ہو کہ بغیر کسی کی مدد کے کتابوں کے ذریعے سے مسائل نکال سکے، مسئلے مسائل بیان کر سکے۔ چوتھی چیز، اس کا سلسلہ کہیں سے کٹا پٹا نہ ہو، الاتصال ہو، اس سے لے کر رسول اللہ تک پوری سند ہو، اس کا خلیفہ وہ، اس کا خلیفہ وہ، اس کا خلیفہ وہ، یہ ہو۔ ایسے نہیں کہ اٹھ کر کے کبھی بھی شروع کر دیا ہو، ایسا نہیں، جب تک کہ سلسلہ بالکل مضبوط نہیں ہوگا۔ اور ایک بات رکھنا، اگر جس میں یہ چار شرطیں ہوں، پھر وہ خالی ڈبہ بھی ہو نا، تو آپ کو ایک دم مضبوط فیض ملے گا۔ خالی ڈبہ بھی ہوگا، کیوں؟ وہ خالی ہے لیکن چار شرطیں نا، اوپر والا بھرا ہوگا۔ اگر وہ بھی خالی ہو، اللہ نہ کرے، اس کے اوپر والا بھرا ہوگا۔ اگر وہ بھی خالی ہے تو ہمارا پیرانے پیر تو بھرا ہوا ہے، کتنا ہے۔ آپ کی عقیدتوں کو ٹھیس نہ پہنچے، ایک بات بتا دوں، پیر کتنا بھی خالی ہے لیکن چار دیکھ لینا، بس چار شرطیں، ملے گا فیض اور بھرپور ملے گا، خوب نوازے جاؤ۔ ایک آدمی تھا، اس کی دکان تھی، دکان، وہاں پہ ایک فقیر آیا، فقیر بولا مجھے ضرورت ہے کچھ دے۔ اب فقیر جب آیا تو بولا ضرورت ہے کچھ دے، اس نے کہا جا یار، صبح صبح دماغ نہیں خراب کر، چل جا۔ کہا دے، دے نہیں تو تیری دکان الٹ دوں گا، تیری دکان پلٹی کر دوں گا، آگ لگا دوں گا تیری دکان میں۔ کچھ ایسے فقیر ہوتے ہیں نا، مانگنے کے لیے آتے ہیں، یہ لڑا مت کرو ان سے، دے دیا۔ پہلی بات تو جو آئے اس کو دے دیا، اگر مسلمان ہے دے دیا۔ اب اس نے کیا چیلنج کیا؟ دے نہیں تو جلا دوں گا، تیری دکان جلا دوں گا، تیری دکان پلٹا دوں گا۔ جا، تیری اوقات دیکھ، میلے پھٹے پرانے کپڑے، اگر اتنے ہی پاورفل ہوتا تو مسلح پہ ہوتا، مانگنے کیوں آتا؟ قریب میں اس کے پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کس کے؟ دکاندار کے پیر صاحب، وہ بھاری بھرکم تھے، بولے بیٹا دے دے۔ کیا کہا؟ بیٹا دے دے بیٹا، نہیں تو جلا دے گا۔ یہ اس کی اوقات، بدبو آ رہی ہے کپڑوں سے، بولے بیٹا دے دے، جلا دے گا۔ کہا کیوں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں یہ خالی ڈبہ، اس میں کچھ نہیں ہے، اس کا جو پیر ہے نا وہ بھی ایسی ہے، اس میں بھی کچھ نہیں، لیکن اس کا جو دادا پیر ہے نا بہت پاورفل ہے، اور وہ ہے دنیا سے جا چکے۔ میں دیکھ رہا ہوں مراقبے میں کہ وہ اللہ کی طرف لو لگایا ہے، اور کہا اللہ وہ میرا بچہ ہے، وہ میرا مرید ہے، مرید میرے مرید کا مرید ہے، اگر وہ قید دکان جل جائے تو جل جانا چاہیے، اس کی بات ٹلنی نہیں چاہیے۔ وہ بھاری بھرکم ہے، تو اس میں اس کے پیر میں کچھ نہیں، وہ جو دوسرے دادا پیر ہے نا وہ بڑا بھرا ہوا ہے، تو اگر یہ کہے گا نا جل جائے تو اس کی زبان میں طاقت نہیں ہو، لیکن وہ جو دادا پیر اٹھ کر کے کھڑا ہے نا کہ میرے بچے کی بات ٹلنی نہیں چاہیے، تو اس کی بات مانی جائے گی، اس لیے بیٹا دے دے، اس کو ٹال دے۔ تو یہ ہوتے ہیں اہل سلسلہ، اگر کڑی جڑی ہو نا تو ایسے فیض آتا ہے، لیکن کب آتا ہے؟ چار چیزیں ہونی چاہیے۔
تو اب میں پھر بری عادت ہے نا، چلیں جلدی جلدی پردے کے پابند بنائیں۔ نمبر 1 پردہ، بچپنے سے یہ چھوٹے آستین بچیوں کو چھوٹی آستین کی بجائے جب تھوڑی سمجھدار ہونے لگے آستین بڑی کر دو، بچپنے سے پردے کی عادت ڈالو۔ مردوں سے ملنے سے بچاؤ، مردوں کے خلط ملس، ماں باپ ذہن بنائیں آبرو کے تحفظ کے لیے پردہ کتنا ضروری ہے۔ ظلم نہیں ہے پردہ، پردہ اہم ہے، بہت اہم ہے، پردے کی اہمیت ہے۔ آگے بڑھتے نمبر 2 بچیوں میں قناعت پیدا کرے، قناعت۔ بہت مالدار ہو پھر بھی ان کو کہو کہ بیٹی تھوڑے سے تھوڑے میں گزارا کرو، ان میں قناعت کا جذبہ پیدا کرو، اور ان کو سیدہ فاطمہ کے واقعات بتاؤ قناعت پر، اماں عائشہ کے واقعات بتاؤ، ماں خدیجہ کے واقعات بتاؤ، حضرت نفیسہ مصری، یہ واقعات سنو، یاد کرو۔ اپنی باپ اپنی بچی کی تربیت خود کرے، ماں اپنی بچی کی تربیت خود کرے، اور سب سے بہترین دوست اپنے بچوں کو بناؤ، اپنے بچوں کے اچھے دوست خود بنو اور اپنے بچوں کو اپنا اچھا دوست بناؤ۔ تمہارے بچے ہر کھٹی مٹھی بات تمہیں کہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا میں تو ایسا ہوں، میرا رعب ایسا ہے، گھر میں کیا آتا ہوں تو بچے بلی کی طرح دبک جاتے ہیں۔ کہا ظالم تو نے سمجھا ہی نہیں باپ کیا ہے۔ باپ تو ایسا ہونا چاہیے کہ بچے انتظار کرے ابو کب آ رہے ہو، ابو کب آ رہے ہو، بیوی سوچے حضرت آپ کب آ رہے ہیں میرے سرتاج، اور جیسی تم آؤ تو بچے تمہارا انتظار کرے، کوئی سینے پہ لٹکے، کوئی ہاتھ پہ لٹکے، کوئی پیر پکڑ لے، کوئی یہ مزہ ہونے چاہیے۔ گھر میں آؤ تو گھر میں یہ نہیں کہ پتہ نہیں موا کب جائے گا، یہ نہیں، یہ کہ آپ آئے تو بہار آ گئی ہمارے گھر میں، یہ ماحول ہونا چاہیے گھر میں، ہمارے گھر میں خوشیاں آ گئی، یہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، ایسا ماحول بناؤ گھر کے اندر۔ میرے آقا علیہ السلام کی دیوانوں حضور فرماتے ہیں جب میرے آقا گھر میں جاتے تھے نا تو اماں عائشہ کبھی ان کو شعر سناتی ہے، اماں عائشہ کبھی ان کو شعر سناتی ہے، اماں عائشہ کبھی ان کو کوئی ایسی بات سناتی کہ لطیفے جو یعنی کہ خوشی اور ہنسی کی بات ہو جاتی۔ حضور کبھی کبھی ان کو ایسی بات سناتے، بلکہ حضور اپنی بیویوں کے ساتھ دوڑ بھی لگاتے تھے۔ گھر کا ماحول یہ تھا، وہاں غصہ گرمی نہیں تھا، وہاں بہت خوبصورت، بلکہ وہاں تو کھیلنا بھی ہوتا تھا، کھیلنا بھی، لوگ کیا جانے کیا، بلکہ ایسی ایسی بات ہوتی تھی، ذرا سیکھ لو۔ گھر میں دہشت کا ماحول مت بناؤ، پیار کا ماحول، خوشی کا ماحول، وہاں ہنسی بھی ہوتی تھی، آخرت کی فکر سے رونا بھی ہوتا تھا، عبادتیں بھی ہوتی تھی، کھیلنا بھی ہوتا تھا۔ ایک بات بتا دوں، میں نہیں آج بات کرنا ہوں، وارث باپو کے گھر آ کر اپنے گھر میں بیٹھ کے بولنا، اور سید بادشاہ کے لیے آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے۔ اہل منبر سے تو نہیں کہہ سکتا بے ادبی ہوگی، ان سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ بھی سبحان اللہ بولو بے ادبی ہوگی، لیکن آپ سے کہہ سکتا ہوں۔ سید بادشاہ کے لیے بڑا جنتی آدمی نہیں، سید بادشاہ وارث علی باپو بہت بھولا آدمی ہے، ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ بولوں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع، یہ سید بادشاہ کی بیٹی میری بیٹی ہے، یہ ان سیدوں کی بیٹی ہے، بلکہ وہ نبی کی بیٹی ہے، وہ علی کی بیٹی ہے۔ آج ہم نہ بولیں گے تو کون بولے گا؟ نبی کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت سودا نے، حضرت سودا یہ میرے نبی کی بیوی کا نام، کیا نام ہے؟ سودا۔ حضور کو حلوہ بہت پسند، حضور کو حلوہ بہت پسند۔ یہاں ایک شادی ہے تو ایک ذوق کی بات کر دوں، آپ کو اچھا لگے گا۔ حضور کو حلوہ بہت پسند تھا۔ کچھ لوگوں کو حلوے سے بڑی چڑ ہے، لوگ کہتے ہیں حلوہ نہیں، حلوہ بنانا بدعت ہے۔ میں نے کہا ارے نبی کے گھر بنتا تھا میرے بھائی، تو نے سنا ہی کبھی سیکھا ہی نہیں، تو نے نہیں 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 نہیں، وہ تم جو شب برات میں بناتے ہو نا تو تم لوگ خاص کرتے ہو، خاص تو تم خاص کرتے، اس لیے ہم نہیں بناتے۔ میں نے کہا یہ تو وہی بات ہوئی، ہم نے بھی خاص کیا، تو نے بھی خاص کیا، دونوں نے خاص کر لیا۔ پھر تو کہا ہم نے کیسے خاص کیا؟ میں نے کہا ہم نے بنانے کے لیے خاص کر لیا، تو نے نہ بنانے کے لیے خاص کر لیا، تو تو کون سا سنتی ہوا؟ تو بھی تو بدعتی کام کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں شب برات میں نہیں بنتا ہے، یوسف باپو آئے تو بنتا ہے، امین القادری آئے تو بنتا ہے، یہ پیران اعظم آئے تو بنتا ہے، کوئی نہیں آئے تو بھی بنتا ہے۔ شعبان میں کیوں بنتا ہے حلوہ؟ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں شعبان من شہری، شعبان میرا مہینہ ہے،
حضور کا مہینہ اس لیے خاص شب برات پہ حلوہ بنتا ہے، بنایا کرو حلوہ، پوریاں، کھچڑا، بریانی، سب تو آپ کے مقدر میں ہیں۔ ہاں ان کے یہاں کیا ہے وہ نہیں کہتا، میرا ذوق نہیں ہے، شادی ہے تو میں نے کہہ دیا تاکہ تھوڑا سا آپ بھی مسکرا لیں، سید بادشاہ کے یہاں شادی ہے تو آپ بھی مسکرا لیں، میرا کام نہیں ہے سب لطیفے گوئی کرنا۔ تو عرض کر رہا تھا اماں سودا نے حلوہ بنا، ان دنوں تھے حضور ماں عائشہ کے گھر میں، اماں عائشہ کے گھر میں تھے، حلوہ بنا کے لائیں تو کہا حضور میں نے آپ کے لیے بنایا، آپ کے لیے بنایا، لو کھاؤ۔ تو سرکار نے اشارہ کیا ان کو بھی کہو، یعنی عائشہ کو بھی کہو نا وہ بھی کھائیں۔ اب ایک شوہر کی دو بیویاں ہو، آپس میں بہت غیرت ہوتی ہے نا، ان کو سونکنے کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں سونکنوں میں غیرت ہوتی ہے نا، لیکن یہاں میں نہیں کہوں گا، مجھے اچھا نہیں لگتا نبی کی بیویوں کو آپس میں سونکنے کہنا، مجھے اچھا نہیں، کہہ سکتے ہیں لیکن میں نہیں کہتا، وہ میری امی جان ہے جس کے بستر پہ قرآن آتا ہو۔ ہاں نبی کی کئی ازواج تھی تو ایک بیوی دوسری بیوی سے تو غیرت کرتی نا، غیرت کے تقاضے ہوتے، حضور نے کہا نا ان کو بھی کہو نا، تو انہوں نے وہ دیکھ لیا کہ حضور کہہ رہے ہیں ان کو بھی کہو، تو پھر انہوں نے ان کے کہنے پہ کہا، پہلے تو کیا کہا آپ کے لیے بنایا، حضور کھاؤ۔ اب حضور اما سودا نے کہا نا لو عائشہ تم بھی کھاؤ میری بہن، میں نہیں کھاتی، کیونکہ غیرت کیوں آئی، یہ نہیں کہہ رہی ہے حضور کے کہنے پہ کہہ رہی ہے، اس لیے غیرت ہے، میں نہیں کھاتی، کھا لو، میں نہیں کھاؤں، حضور نے کہا کہہ رہی ہے تو کھا لو نا عائشہ، میں نے آپ کے لیے بنا حضور آپ کھائیں، میں نہیں کھاتی۔ حضرت سودا نے کہا کھا ورنہ یہ حلوہ تیرے منہ پہ ملوں گی، یہ نبی کا گھر ہے، آپ تو مونچوں پہ تاؤ دیتے ہو، مرد گھروں میں تاؤ نہیں دیتے، پہلی بات تو تاؤ ہم دیتے نہیں، ہم تاؤ والے لوگ نہیں ہیں، ہم پیار والے لوگ ہیں، ہم نہ باہر تاؤ دیتے نہ اندر تاؤ، میں تاؤ والے لوگ نہیں، ہمیں تاؤ والے نہیں، ہم تو خلق عظیم والے کے غلام ہیں، ہم پہلی بات اتنی رکھتے ہی نہیں کہ تاؤ دینا پڑے، ہم اتنی رکھتے ہی نہیں کہ تاؤ دینا پڑے، تاؤ والے الگ ہیں۔ تو بہرحال کھا ورنہ تیرے منہ پہ مل دوں گا۔ اب وہ اماں عائشہ دی غیرت میں مل دو، انہوں نے اٹھایا حلوہ اور اماں عائشہ کے منہ پہ مل دو، حضور ایسے ہنسے کہ داڑے دکھنے لگے، خوب ہنسے حضور، خوب ہنسے۔ اب جب مل چکی اماں عائشہ کے منہ پہ تو حضور نے فرمایا عائشہ اب تمہاری باری ہے، تم ملو اس کو، لیکن اماں عائشہ صدیقہ حضرت سودا کی طرح ہلکے بدن کی نہیں تھی، اماں عائشہ صدیقہ کا معاملہ کچھ الگ تھا، اب اس کو میں کچھ نہیں کہتا، ادب کا خیال ہے تو، لیکن آپ کا جسم اقدس اماں سودا سے کچھ وزنی اور کچھ بڑا تھا، تو چونکہ اگر انسان کا جسم بڑا ہو تو وہ جلدی سے کسی کی طرف سبقت نہیں کر سکتا نا، ہے نا، حیا کے پردے میں اتنی ماں، ہماری ماں کا ذکر تقدس کے ساتھ ہو، تقدس کے ساتھ نہیں، حضور نے عائشہ تو نہیں کر سکتی نا، میں اس کو پکڑتا ہوں، حضور نے پکڑا، دونوں ہاتھ ایسے پیچھے کیے، کلو اپنا کام کرو، اماں عائشہ نے حلوہ لیا اور آپ نے سودا کے منہ پہ ملا، پھر عائشہ بھی ہنسنے لگی، ماں سودا بھی ہنسنے لگی، پھر حضور بھی ہنسنے لگے، اور وہ ماحول جو تھوڑا سا کھٹاس کا ہو گیا تھا نا، وہ پورا ماحول خوبصورت ہو گیا۔ یہ حضور کے گھر کا ماحول تھا، ہمارے گھر میں بھی ایسا ماحول ہو، ہمارے گھر میں بھی ایسا ماحول ہو، پیار کا ماحول یہ ہو، تو بچیوں کو قناعت سکھاؤ، واقعات بتاؤ۔ تیسری چیز بچیوں کو کہو بیٹی حیا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، شوہر کی اطاعت اور فرما برداری سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، ساس سسر تیرے ماں باپ کی طرح ہیں، ایسے اس کی تربیت کرو، کھانا پکانا سکھاؤ، اچھا کھانا پکانا سکھاؤ۔ حضور تمام ازواج پاک میں، جب ازواج پاک میں سب سے زیادہ خوش جس کے گھر رہتے تھے خوش وہ تھی اماں صفیہ، اماں صفیہ تھی، یہ تھی چونکہ بڑے باپ کی بیٹی، بڑے مالدار باپ کی بیٹی اماں صفیہ، ان کے والد یہودی تھے، بڑے قبیلے کے سر، ان کو کھانے بہت اچھے پکانے آتے تھے، تو ان کی عادت تھی اچھے اچھے کھانے پکا کے حضور کو پیش کرتے، بڑی سخی بھی تھی طبیعت میں۔ ایک مرتبہ جب ان کا نکاح ہوا تو جب نکاح کر کے آئی تھی تو پورے بدن پہ زیورات لدے ہوئے تھے، زیورات لدی ہوئی تھی ماں صفیہ، تو جب اماں سیدہ
فاطمہ کو پتہ چلا کہ آج میری امی جان میں اضافہ ہوا ہے، حضور نے نیا نکاح کیا ہے حضرت صفیہ سے، تو ملنے کے لیے گئی۔ جب ملنے کے لیے گئی تو پہلے کنیز کو کہا کہ بتاؤ کہ میں ملنے آ رہی ہوں، تو پھر کسی کنیز نے بتایا اماں جان حضور کی سب سے چہیتی بیٹی آپ سے ملنے آ رہی ہے، حضور ان سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ آپ سے ملنے آ رہی ہیں مبارکبادی کے لیے۔ تو جناب صفیہ سے ملنے گئی تو جناب صفیہ آپ کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور فرمایا کہ میری بیٹی آپ مجھ سے ملنے آئی، میں آپ کے شان کچھ نہیں دے سکتی، جتنے زیورات تھے سب اٹھا کر کے سیدہ صفیہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو پیش کر دیا۔ سیدہ فاطمہ نے دروازے سے نکلتے اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیا، کہا زیورات رکھ کے کیا کروں گی، کسی غریب کا بھلا ہو جائے۔ بیٹیوں میں سخاوت سکھاؤ، صبر سکھاؤ، استقامت سکھاؤ، جہاں کی بات وہیں بھولنا سکھاؤ۔ بیٹیوں کی ایسی تربیت کرو کہ ادھر کی بات ادھر نہ کرے، ادھر کی بات ادھر نہ کرے، شوہر کے عیب پر پردے ڈالے، شوہر کے یہاں جو چیز ہو اس پہ صبر کرے، استقامت کا مظاہرہ کرے۔ بات بہت لمبی ہو گئی، تربیت کا بڑا باب ہے، بس اتنا کہتا ہوں سیریل دیکھ کر کے بیٹی کی پرورش مت کرو۔ سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ، سیدہ خدیجہ، سیدہ نفیسہ، ان کی زندگی دکھا کے بیٹی کی پرورش کرو۔ اللہ ہم سب کو بیٹیوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب تربیت کر لو، اب بات اختتام کو پہنچے، جب تربیت کر لو تیل میں پوری مت ڈالو رشتوں کے لیے، ہاتھ میں دہی مت جماؤ رشتوں کے لیے، ڈھونڈو، لیکن جب رشتے ڈھونڈنا نا تو بیٹی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس کے لیے رشتہ ڈھونڈا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جو آیا حضرات اس کے لیے رشتہ دیکھو، نہ رشتے نہیں آ رہے اس کے لیے۔ داماد آیا، ارے تیری سالی کے رشتہ دیکھ، رشتے نہیں آ رہے۔ بڑا ابا آیا، ارے اس کے لیے رشتہ دیکھو، جو آیا اس کے لیے اس کے سامنے کہتے ہیں۔ بیٹی کو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ پہ بوجھ تو نہیں، اس کے سامنے مت بات کرو۔ ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا ہے، بچپنے مجھے یاد ہے کہ گھر میں اگر کسی بیٹی کے رشتے کی بات ہوتی تھی تو عورتیں سرگوشی میں کرتی تھی، اور بچے بیٹھے ہوتے نا، چل اٹھ کے جا، تیرا کیا کام ہے، جا یہاں سے۔ یہ ہمارے یہاں کا گھروں کا ماحول تھا۔ آج تو جو آیا اس کو جو آیا، تو اس میں بچی کیا سوچتی ہے کہ یہ میں بوجھ ہوں، پھر وہ خود ہی ڈھونڈنے نکلتی ہے۔ بچی بوجھ نہ محسوس کرے، اس کے سامنے رشتے کی بات نہ ہو۔ جب رشتہ آ جائے، دیکھ لے، بالکل فائنل ہونے کے قریب ہو، تب اس سے پوچھو بیٹی تیری رائے کیا ہے، تیری مرضی کیا ہے۔ اور پھر ایک بات اور بتاؤں، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو۔ ہم یہ بھی ظلم کرتے ہیں اپنی بچیوں پہ کہ بیٹے سے 50 بار پوچھتے کہ تجھے لڑکی پسند ہے کہ نہیں، لیکن بیٹی سے ایک بار بھی نہیں پوچھتے کہ تجھے لڑکا پسند ہے کہ نہیں۔ ہم جو کر دے وہ مان لو، نہیں، بیٹی کا جیسے بیٹے کا حق ہے وہ ہاں نہ کر سکتا ہے اور اس کے ہاں نہ پر فیصلہ ہوگا، ویسی بیٹی کا بھی حق ہے۔ بیٹی سے پوچھو یہ لڑکا ہے، میرے سامنے بیٹھ کے بات کر لے، 2-4 جملے جو بات کرنا چاہتی ہے، بڑوں کے سامنے نام پوچھ لے، آواز سن لے، اور اس کے بعد پھر بتا کہ تجھے لڑکا پسند ہے کہ نہیں۔ لڑکی کو یہ اختیار ہے، وہ ہاں میں ہاں، اس کی ہاں میں سب کی، ڈھونڈیں گے سب، فیصلہ کرے گی لڑکی۔ اگر وہ نہ کہہ دے آپ نے نہیں کرنا، نہیں کر سکتے آپ۔ وہ نہ کہہ دے آپ نے، حضور نے اپنی بیٹی سے پوچھا، جب انہوں نے ہاں کہا تھا حضور نے ہاں کہا، کوئی کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی، لیکن حضور کو اپنی تربیت پہ اتنا یقین بھی تھا کہ ہم نے تربیت کی کہ بیٹی پہچانتی ہے، اچھے برے میں تمیز ہے، اس لیے اپنی بیٹیوں سے پوچھو، اور جب وہ ہاں کرے تو ہی کرنا، زبردستی نہیں۔ اگر کوئی بیٹی نہ کر دے، مارتے ہیں لوگ، ہمارے آگے جائے گی تو، تانا دیتے ہیں ہمارے آگے جائے گی تو، نہیں، یہ ظلم ہے۔ بیٹی سے پوچھنا ہوگا، اور پھر بیٹی کی تربیت کر، کھانا وانا اچھا سکھاؤ، پردے کی پابندی سکھاؤ، بچوں کی تربیت کرنا۔ دیکھو لڑکیوں کو گڑیا سے کھیلنے کی اجازت کیوں ہے پتہ ہے؟ بچیوں کو ہمارے مذہب میں گڑیا سے کھیلنے کی اجازت ہے، کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ گڑیا اٹھائے گی نا تو اس کو بچے اٹھانے کا شعور آئے گا۔ ہاں، اسی لیے بچیاں گڑیا سے کھیلتی ہیں، لیکن اب تو گڑیا کہاں گئی، گڑیا ختم ہے، اب تو ہاتھ میں موبائل، گیم ہے، گڑیا نہیں ہے۔ وہ اسی لیے آج کل کی لڑکیوں کو پہلا بچہ ہوتا ہے، ان کو اٹھانا نہیں آتا، ادھر سے اٹھاتی ادھر سے اٹھاتی، پسلیاں اکھڑ جاتی ہیں، ہاتھ اکھڑ جاتے ہیں، کیوں نہیں آتا ان کو؟ گڑیا گئی ہاتھ سے۔ گڑیا کھیلنے میں یہ حکمت ہے کہ بچے سنبھالنے کا شعور آئے۔ آپ نے تو موبائل دیا ہے، کس کس کا رونا روئے، لیکن یہی کہتا ہوں تربیت کرو، خوش رہو گے، اور تربیت کر کے اچھے گھرانے میں شادی کرو۔ بات اس پہ چل رہی تھی،
اب اچھا گھرانہ کون سا؟ بڑا دھندا، بڑا مکان، پھر چاہے ہو پھیکا پکوان. نہیں، بڑا گھر کا مطلب کیا؟ شریف لوگ ہوں، نیک لوگ ہوں. دھندا چھوٹا ہی ہو مگر حلال ہو، حلال. داماد نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو. ایسے گھر میں بیٹی کو دو، آدھی روٹی کھائے گی مگر سکھ سے رہے. سود کا دھندا ہے، بیاج کا دھندا ہے، تھیٹر چل رہے ہیں، چرس کا دھندا ہے، گانجا بک رہا ہے، اور حرام سب، رشوت سب ہو رہی ہے. دے دیا اٹھا کے کہ مالدار ہے. جب وہ حرام کھا کے اس کا خون بنا، تو جو اللہ رسول سے بے وفائی کرتا ہے تو آپ کی بیٹی سے کب وفا کرے گا؟ نتیجہ آپ کی بیٹی بستر پہ تڑپ رہی ہوگی، وہ دوستوں میں گل چھرے اڑا رہا. اس لیے غریب دیکھو مگر شریف دیکھو. میرا جملہ یاد رکھنا، آگے فارورڈ کرنا. غریب دیکھو، شریف دیکھو. شریف ہے، غریب ہے تو بھی چلے، مالدار ہے. مالداروں سے مجھے کیا ٹینشن ہے، کوئی نفرت نہیں. مالداروں سے مجھے بہت پیار ہے. مالدار ہے، چندہ دیتے تو مسجدیں بنتی ہیں. مالدار ہے، چندہ دیتے تو مدرسے چلتے ہیں. مالدار ہے، چندہ دیتے تو جلسے ہوتے ہیں. مالداروں سے کوئی نفرت نہیں. لیکن بات اگر شریف ہے، مالدار ہے، میرے سر کا تاج. بات شریف ہونے کی ہے. غریب اور امیر کا کوئی فرق نہیں، شریف ہونا چاہیے. شرافت ہو، شرافت ہو، شرافت ہو. اس لیے کہ اللہ رسول کا وفادار ہو. اور ایک بات آخری میں اور کہہ دوں، کتنی بھی بڑی داڑھی ہے، داڑھی کتنی بھی بڑی ہے، چہرہ کتنا بھی بھولا ہے، 5 وقت کے علاوہ تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن اگر نبی کی توہین کرتا ہے وہ شریف نہیں ہے. بھائی جو مجھے گالی دے وہ شریف نہیں ہو سکتا، جو نبی کو گالی دے وہ کون سا شریف ہوگا؟ شریف ہونا چاہیے. تو جو نبی کا گستاخ ہے شریف نہیں ہو سکتا. اس کو بیٹی نہیں دینا، اس کو بیٹی نہیں دینا. دینا کس کو؟ جو نبی کا ادب کرتا ہے، اس سے بڑا شریف کوئی نہیں. تو نبی سے جو ہو بیگانہ، اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایسی شادی کرو گے. آقا نے فرمایا بیٹی کا باپ اور میں اتنے قریب ہوں، اتنے قریب ہوں جیسے 2 انگلیاں قریب. اللہ میری بیٹیوں کو بھی نیک بنائے، آپ کی بیٹیوں کو بھی نیک بنائے. اللہ ان کو اچھے رشتے دے، خوشگوار رشتے دے. اللہ سب کی بیٹیوں کو خوشگوار زندگی دے. بالخصوص میرے بھائی وارث باپو جس کی جو بچی کی شادی ہے، اللہ اسے کنیز فاطمہ بنائے. اللہ اس کا رشتہ جہاں ہو رہا ہے وہاں وہ ہمیشہ سکون سے رہے، چین سے رہے. نیک بندے پیدا ہو، ان کے گھر میں ولی کتب ابدال پیدا ہو، اور یہ سلسلہ نیکیوں کا ان کے گھر چلتا رہے. اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو نیک بنائے، کنیز فاطمہ بنائے. سب کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو معاف فرما دے. اللہ تقریر آج بہت لمبی ہوئی لیکن اپنے گھر میں ہوئی ہے، اس لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اور ابھی بھی مجھے کچھ جملے یاد آ رہے ہیں لیکن کہوں گا نہیں، بلکہ یہ کہہ دوں گا یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے. جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.